تو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہم نے پچھلی دفعہ کہا تھا 97 تک، اس میں کچھ چیزیں جی باقی رہ گئی تھیں، اس کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونہ عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين فكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آیت نمبر 97 سے آیت نمبر 104 تک میں نے ابھی پڑھا، 104 تک، 97 سے 104 تک سورہ آل عمران۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لی جلال وجہک ولعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم عدد خلقہ وعدد نفسہ وزنة عرشہ مداد کلماتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ آمین آمین ثم آمین یا غفور الرحیم۔ یا اللہ سب پر اپنے رحم و کرم کا سایہ عطا فرما دے، جہاں جہاں جو لوگ بھی پریشان ہیں یا اللہ ہر پریشانی سے بچا لے۔ آمین عافیت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد صلی تعالی علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پورا چیپٹر جو پیچھے سے نصارہ کے بارے میں سورہ آل عمران میں ہم پڑھتے چلے آ رہے تھے وہ مکمل ہوا تھا آیت نمبر 92 پر، کہ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اللہ کے راستے میں وہ چیزیں نہ خرچ کرو جس کو تم عزیز رکھتے ہو۔ اور اس کے بعد ان دو اعتراضات کا جواب تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تعلیمات دے رہے ہیں قرآن پاک کی، تو یہود کے جو علماء تھے انہوں نے اعتراض کیا۔ ایک یہ اعتراض کیا کہ آپ ملت ابراہیمی پر ہونا کہتے ہیں، کہ آپ ملت ابراہیمی کو لے کے آئے ہیں اور اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں، تو پھر آپ اونٹ کا گوشت اور دودھ کیسے استعمال کرتے ہیں جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تو یہ حرام تھا۔ تو اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی اس آیت میں بھی ہے، پھر آگے سورہ آپ کو انعام میں بھی آیا ملے گا، اور میرے خیال سے سورہ مائدہ میں بھی اس کا ذکر آیا ہے یا سورہ نساء میں، بہرحال ایک جگہ اور ہے، تو 3 جگہ اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو اعتراض تھا کہ کہتے تھے کہ پہلا جو گھر ہے اللہ کی عبادت کا یہ جو بنایا گیا وہ بیت المقدس بنایا گیا، تو تم لوگ کیوں بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبے کو قبلہ بناتے ہو، اس کی طرف رخ کر عبادات کرتے ہو؟ تو اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے تھے، سورہ بقرہ میں دیا
پچھلی دفعہ میں نے اس کا حوالہ آپ کو دیا ہی تھا، اور پھر یہاں پہ دوبارہ جو ہے اس کا جواب دیا گیا، اس کا مکہ کا جو پرانا نام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں نے اس کی ہسٹری بھی آپ کو بتا دی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل سے آئے، تو جس شہر سے وہ آئے تھے وہ بالبک کہلاتا تھا، بالبک بال کا یعنی جو بڑا دیوتا ان کا بال تھا، اس کا بکہ شہر، تو شہر کے معنی ایکچولی وہ بکہ کے معنی آبادی، جہاں کچھ لوگ مل جل کے رہتے ہیں وہ بکہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ حضرت بیوی ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے چھوڑنے آتے ہیں، تو اس جگہ کو انہوں نے بکہ ہی کا نام دیا، بکہ ہی سے پکارا، اور اس کا پرانا نام بکہ ہی تھا۔ اور حضرت یہ جو امین حسن اسلائی صاحب ہیں، انہوں نے تو اس کے اوپر بہت ڈیٹیل میں تھوڑا سا دیا بھی ہے کہ بکہ جو ہے مراد مکہ ہی ہے، اور قدیم صحیفوں میں اس کا یہی نام آیا ہے، اور لغوی معنی بکہ کے مکہ ہیں، بکہ کے شہر کے ہیں، یعنی بکہ کے لغوی معنی یا مکہ جو ہو گیا اس کا نام، اس کے معنی شہر ہی کے ہیں۔ اور اس کو جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے تھے کہ اپنی زبان کو توڑ مروڑ کے لفظ کو بدل دیتے ہیں تاکہ اس کے معنی بھی بدل جائیں، تو یہود نے اس کو بگاڑ کر بکا کے بجائے بکا کہہ دیا۔ آپ کو پتہ ہے ہم اردو میں ایک لفظ آہو بکا استعمال کرتے ہیں، بکا کہتے ہیں رونے کو، یعنی انہوں نے اس کو بگاڑ کر بکا کہہ دیا، اور رونے کی یعنی رونا بنا دیا اس کو، یعنی اس طرح سے انہوں نے اس کا نشان ہی بالکل مٹا دیا، تاکہ لوگ پہچان نہ سکیں کہ پہلا گھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا وہ مکہ میں تھا، فلسطین میں نہیں تھا۔ اور اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی ایک شاخ کو مکہ میں اللہ کے حکم سے بسایا، جس کا قدیم نام بکہ، اور دوسرے اولاد کو جو شاخ ہے اس کو فلسطین میں اللہ کے حکم سے، شام اور فلسطین کا جو ایریا تھا اس کو چنا، وہاں بسایا۔ اور مکہ کی جو قدیم جو اس کی حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے جو بنیادیں چلی آ رہی تھیں، ان بنیادوں کے اوپر اللہ کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کو یعنی بیت الحرم کو جو ہے بناتے ہیں، اور اس کے 40 سال بعد آفٹر 40، صحیح حدیث بھی آپ کو میں نے بتا دی تھی کہ 40 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بیت المقدس کی بنیاد ڈالتے ہیں، جس کو بعد میں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یعنی 450 سال کے بعد، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 450 بعد، یعنی اگر ہم اس کو جوڑیں، اس کا ٹائم کو کیلکولیٹ کریں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام 800-900 سال پہلے، اور اس کے بعد 450 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام آتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے، اور وہ جو ہے پھر ہیکل سلیمانی جو ہے وہ بناتے ہیں، اور یہاں پر پھر اللہ کی عبادت شروع ہوتی ہے۔ تو یعنی بہت بعد میں مراد یہ ہے، اور اس کو مثال زبور وغیرہ تمام سے ہے موجود رہ رہا ہے۔ تو یہ چیز یہاں پر ہم نے پچھلی دفعہ اس کو کر لیا تھا۔ تھوڑا سا حج کے بارے میں کہتی چلوں، جو ہم نے یہ آیت پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بہت اہم یہ آیت تھی کہ ایک تو یہ بات کہ جو اس میں مقام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ دعا قبول فرمائی، اور امن والا شہر بن گیا یہ، اور حکم ہو گیا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں حکم دیا کہ بھائی جو اس شہر میں جو اس میں داخل ہو جائے گا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق، کہ ہر طرح کا قتال، خونریزی، شکار، حتیٰ کہ درخت یا پتے توڑنا بھی جو ہے وہ ممنوع قرار دے دیا گیا، اور جہالت میں بھی وہ لوگ خون کے پیاسے ایک دوسرے کے ہوتے تھے، لیکن یعنی جب اس ایریا میں آ جاتے تھے تو ایک دوسرے پہ ہاتھ نہیں ڈالتے تھے۔ اور جب ابرہہ جو ہے اس نے جس طرح کعبہ کے اوپر حملہ کرنے کا جو ارادہ اس نے کیا، تو آپ سب کو پتہ ہی کہ وہ پورا واقعہ سورہ جو الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورہ فیل میں جو واقعہ بیان ہوا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے، اور اسی سال پھر آپ کی پیدائش مبارک ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی، تقریباً 2500 یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر ہم دیکھیں، تو یعنی انتہائی بدامنی کا یہ جگہ تھی، اور اس میں بھی اللہ نے اس شہر کی اس حرم کی حفاظت ہوئی، اور اللہ نے اس کو امن والا بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے مطابق، اور اس کی خود حفاظت فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی استطاعت رکھتا ہے، جس کے پاس یعنی اتنا مال ہے کہ وہ سفر حج کا جو خرچ ہے، اور پیچھے جو لوگوں کو چھوڑ کر آیا ان کا بھی خرچ برداشت کر سکتا ہے، اس کے پاس ہے اس استطاعت، یعنی جو صاحب نصاب جس کو ہم سمپل وے میں کہیں گے، تو وہ جو ہے اس کو چاہیے، یعنی اللہ کا یہ حق ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ وہ اس کا حج کرے، اس بیت، اس گھر کا۔ اور من کفرا یعنی بالکل واضح طور پہ اس آیت سے یہ بات فرما دی گئی کہ جو
استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا وہ جو ہے اللہ کا حق ادا نہیں کرتا تو وہ دراصل کفر کرتا ہے۔ اور اسی آیت کے آخری ٹکڑے کو جس پہ میں نے آپ کو حدیث مبارکہ سنائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استطاعت کے باوجود حج سے بے پرواہ ہے، حج نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ یعنی یہود اور نصارہ نے جس طرح دین سے بے پرواہی اختیار کی اور اللہ رب العالمین کا حق جو ہے وہ ادا نہیں کیا بنی اسرائیل نے، تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کا قوم و اقوام کا جو ہے حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ پھر وہ یہود ہو کے مرے چاہے نصارہ ہو کے۔ تو استطاعت کے رکھنے کے باوجود جو ہے اگر انسان حج نہیں کرتا، اس میں تھوڑی سی ایک دو باتیں تھیں، جیسے حج کی شرائط میں ہے کہ مرد اگر ہے تو مرد کے لیے مالدار ہونا، یعنی صاحب نصاب، اس پاس سفر حج کا خرچ ہے، پھر وہ آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، صحت مند ہو، اور پھر راستہ جو ہے پرامن ہو اور کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو۔ تو یہ تو حج کی شرائط مردوں کے لیے، لیکن عورتوں کے لیے ذرا مزید بڑھ جاتی ہیں۔ عورتوں کے لیے دو شرائط یعنی اس میں اور شامل ہو جاتی ہیں، ایک تو محرم کا ساتھ ہونا، اور نمبر دو حالت عدت میں نہیں ہونا، یعنی عدت کی حالت میں نہیں ہوگی، عدت کی حالت میں اگر حج کا سیزن آتا ہے تو وہ حج نہیں کر سکتی، عدت کی حالت میں گھر سے نہیں جا سکتی، اور نمبر دو جو ہے وہ محرم اس کا ہونا چاہیے، بغیر محرم کے حج اس پر فرض ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا آج کل ہو گیا، تھوڑا سا فقہی لوگ نکال کے کہتے ہیں کہ اگر گروپ کے ساتھ جا رہے ہیں تو عورت حج کر لے، بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے۔ میں نے آپ کو حدیث بتا دی ہے کہ وسائل رکھنے کے باوجود حج نہیں کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ میں نے آپ کو حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کچھ آدمیوں کو شہروں میں بھیجوں، وہ تحقیق کریں کہ جن لوگوں کو حج کی طاقت ہے اور انہوں نے حج نہیں کیا ان پر جزیہ مقرر کر دوں۔ جزیہ اس پر مقرر ہوتا ہے جو نان مسلم ہوتا ہے، یعنی اسلامک گورنمنٹ میں کوئی رہتا ہے اور وہ اسلامک گورنمنٹ جو ہے اس کو ہر طرح کی پروٹیکشن دے رہی ہے، اور تو اس حکومت کے اندر رہ رہا ہے اور حکومت اس کو ساری جو ہے پروٹیکشن دے رہی، تو اس کا جو کچھ ٹیکس ہوتا ہے جس کو جزیہ کہتے ہیں وہ ادا کرتی ہے۔ تو یعنی آپ دیکھیں کیا فرمان ہے ان کا، اللہ اکبر، کہ جن لوگوں کو حج کی طاقت ہے اور وہ پھر بھی حج نہیں کر رہے تو ان پر جزیہ مقرر کر دوں، یعنی واضح طور پہ فرما دیا کہ ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ہونے کا، جس نے قدرت کے باوجود حج نہیں کیا اس کے لیے برابر ہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر۔ تو وسائل میسر ہونے کے باوجود، یعنی وسائل موجود ہیں، ساری ریسورسز موجود ہیں، اور حج نہیں کر رہا یا حج میں تاخیر کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے بارے میں سن لیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے راوی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ آدمی کبھی بیمار ہو جاتا ہے، سواری کا بندوبست نہیں ہو پاتا یا کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے جو مسند احمد نے دیا ہے، تمام حنبل دیتے ہیں اس کو مسند احمد میں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جلدی کرو، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ اسے کیا عذر پیش آ جائے، اسے احمد نے روایت کیا۔ تو یہ پڑھنے کا میرا مقصد یہی تھا کہ اگر استطاعت ہے تو بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے جلد سے جلد حج کر لیا جائے، کیونکہ کل کا کسی کو نہیں پتا کہ کل انسان کس کوئی مسئلہ آ جائے زندگی میں وہ نہ کر سکے، تو وہ پھر حج جو ہے وہ فرض جو ہو گیا تھا وہ باقی رہ جائے گا۔ تو پھر اسی لیے حکم ہے کہ اگر کوئی صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے اس پہ جو شرائط پوری کر رہا ہے اس پہ آٹومیٹکلی حج فرض ہو جاتا ہے، وہ نہیں کرتا، تو وہ اگر اس حالت میں مر جاتا ہے تو اس کے پھر جو وارثین ہیں پھر ان کے اوپر ہے کہ پھر وہ حج بدل کریں، اور اس میں اس کا یہ طریقہ ہے کہ جو حج بدل کرے گا وہ پہلے اپنا حج کیا ہوا ہو، اس کے بعد جو ہے وہ جس کی طرف سے جا رہا ہے وہ حج بدل کر دے، تب تک اس کے یہ فرض جو ہے اس پہ سے ادا ہو۔ یہ ساری اس کی چیزیں چھوٹی چھوٹی موجود ہیں، ان میں کچھ باتیں ایسی رکھی جو پچھلی بار رہ گئی تھیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 8، آیت نمبر 98 98، قل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، لما تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی نشانیوں سے، اللہ کی آیات سے، واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تعالیٰ شہید گواہ ہیں، باخبر ہیں، شہید یعنی دیکھ رہے ہیں، پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو، ان کو معلوم ہے، وہ خود گواہ ہیں، خود باخبر ہیں، علی ما تعملون، جو عمل بھی تم کرتے ہو، یعنی جو حرکتیں بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، اللہ کو سب چیزوں کی خبر ہے۔ یہ پھر اہل کتاب کو ایک طرح کی تنبیہ ہے، ان کو ملامت کی جا رہی ہے کہ اللہ کی نشانیاں جو اللہ کی
پھیلی ہوئی ہیں ملت ابراہیم علیہ السلام، پھر بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہارے اپنی صحائف میں یعنی تورات میں، انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جو ساری نشانیاں موجود تھیں، ساری آیتیں موجود تھیں، ان کو تم کیوں جان بوجھ کر جھٹلاتے ہو اور لوگوں کے ذہن میں شبہات کیوں بھر رہے ہو؟ اور تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کی آیات کے ساتھ جو یہ تم کچھ بھی کر رہے ہو، یا گویا اللہ کی موجودگی میں، یعنی اللہ شہید، اللہ تعالیٰ خود دیکھ رہے ہیں، اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے، یعنی تم اللہ کی موجودگی میں کر رہے ہو، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جنہوں نے اللہ کی توفیق سے یہ راستہ پا لیا، تو تم چاہتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اب ہمیں مسلمانوں کو یہاں پر ایک طرح سے تنبیہ بھی ہے، ایک طرح سے ہوشیار بھی کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 99 میں قل کہہ دیجیے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے، اللہ کی راہ سے، من آمنا، جو ایمان لائے، یعنی جو بھی ایمان لاتا ہے تم اس کو کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے؟ مختلف طریقوں سے روکنا، عمل سے روکنا، ایمان لیا ایک انسان اب اللہ کے فرمان کا بھی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو ایسی مختلف قسم کی چیزوں کا معاشرے کے اندر رائج کر دینا کہ اب آج اس وقت واقعتاً اگر ہم غور کریں تو جو اللہ نے حرام کیا یعنی حلال راستے سارے مشکل سے مشکل بنا دیے گئے ہیں۔ ایک جملے میں میں سمجھتی ہوں آپ سب باتیں سمجھ جائیں گی کہ واقعتاً یہ آیت اگر غور کیجیے جہاں اللہ سوال فرما رہا ہے لما، کیوں کیوں تم ایسا کر رہے ہو؟ اور ایسا ہو چکا ہے۔ آج ہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے یہ آیت نازل ہوئی 15 سال پہلے، اس وقت جو صورتحال تھی اور آج اس وقت کنڈیشن ورسٹ ہے۔ یعنی آج کا اگر ہم غور کریں تو جتنی جس کو ہم حلال کہتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے اوکے فرمایا ہے کہ ہاں یہ کام بحیثیت انسان تم کر سکتے ہو، یہ کام بحیثیت انسان تم نہیں کر سکتے، یعنی حرام ہے، فوربیڈن ہے۔ تو آپ غور کریں گے کہ جو جتنی فوربیڈن چیزیں تھیں، جو حرام چیزیں تھیں، وہ بڑی آسان کر دی گئی ہیں، اور حلال جو چیزیں تھیں، حلال جو کام تھے وہ بہت مشکل بنا دیے گئے۔ مثلا نکاح حلال چیز، نکاح مشکل بنا دیا گیا ہے، اور مختلف طریقوں سے ہم تو مسلمان کمیونٹی میں رہتے ہیں، تو مسلم کمیونٹی میں رہتے ہو، ہم سب بھی ذرا اس باتوں پہ غور بھی کریں کہ جتنی بھی باہر کی ہم لوگوں کی اگر بچھائی ہوئی کچھ چالیں تھیں کچھ ایسی، تو ہم تو ان چالوں کا خود ہم نے پازیٹیو وے میں جواب دیا، اور ہم نے خود ایسے راستے، ہمارے علماء دین کا معاملہ ہو، چاہے شوب سے تعلق رکھنے والے جو شوبیز سے لوگ ہیں ان کا تعلق ہو، یعنی کسی بھی فیلڈ جو ہے زندگی کی اس سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ ایسے ہمارے معاشرے میں ہیں جنہوں نے آگے بڑھ چڑھ کر ایسے جو لوگ تھے ان کی جو بھی ان کی سوچ تھی، جو بھی ان کی نیت تھی، جس لیے بھی انہوں نے ان ساری چیزوں کو کیا، اس کو ہم نے ان کے لیے اور آسان بنا دیا۔ آج معاشرے کے اندر واقعتاً حرام چیز جو ہے وہ بہت آسان ہے، جیسے میں نے کہا آپ سے کہ زنا آسان ہو گیا اور نکاح جو ہے بہت مشکل بنا دیا گیا۔ تو اسی پر ساری معاملات کو رکھ لیجئے کہ حلال چیزیں بہت مشکل کر دی گئیں اور حرام چیزیں بہت آسان کر دی گئیں۔ اور یہ کرنے والے کون ہیں اور ان کا تائید کرنے والے پھر کون ہیں، وہ سب دماغ پہ لے کر آئیے تاکہ پتہ چل جائے گا کہ آج معاشرہ اتنا وسط کیسے کیوں ہو گیا، کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے، اور ہمیں اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے۔ سورہ بقرہ کی ساقول پارے کی جو پہلی آیت ہے اسی میں آپ دیکھ لیں کہ شہداء علی الناس ہو گے تم، یعنی لوگوں پہ گواہ تم کو بنایا گیا ہے۔ ابھی آگے آیت آ رہی ہے کہ تم کنتم خیر امت، بہترین امت ہو تم، اور تم لوگوں کو امر بالمعروف، یعنی تم لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، تم ان باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ منکرات کو کرنا آسان بنانا اور معروف کا کرنا مشکل بنا دینا، یعنی حلال کا مشکل بنا دینا، اس کو اس طرح سے شاید کو لے لیجیے۔ اس میں کون لوگ شامل ہیں، کون کر رہے ہیں؟ ہم خود ہی تو ہیں جو شہداء علی الناس ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال اس آیت کو پھر ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 99، قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے، من آمنا، ان کو جو ایمان لائے، تبغونہا، تم چاہتے ہو کہ یہ جو ایمان لے آیا ہے تو اس کے لیے اس راستے کو ایواجا ٹیڑھا کر دو، اور ٹیڑھا ہی کر دیا گیا ہے، یعنی اتنی اس میں راستے نکال دیے گئے ہیں، حق اور باطل کو ایسا گڑبڑ کر دیا گیا ہے کہ آج ہم خود پریشان ہیں، کھڑے ہو کے سوچتے ہیں کہ یہ بھی تو صحیح ہے اور اس میں برائی کیا ہے، اور ایسا ہو تو سکتا ہے، یعنی ہم نے خود ہی صراط مستقیم کے راستے کو جو ہے قرآن سے چونکہ دور ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے دوری کی وجہ سے آج ہمیں خود نہیں پتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہی بات فرما رہے ہیں ان مخاطب کر کے کہ تم نے عوج یعنی کیوں ٹیڑھا کر دیا، وانتم شہداء،
اور باوجود یہ کہ تم اس پہ واقف ہو، یعنی تم کو معلوم ہے کہ تم کر کیا رہے ہو، تم نے کیا حرکت کی ہے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں اللہ غافل بے خبر اس سے جو تم عمل کرتے ہو. یعنی تم نے جو لوگ ایمان لے آئے اور اللہ کی توفیق سے انہوں نے ہدایت کا راستہ پا لیا، تو تم یہ چاہتے ہو کہ ان کے ذہن میں شبہات پیدا کر کے ان کو کسی ایسے رخ پہ موڑ دو کہ ان کو جو صراط مستقیم کی راستہ مل گیا تھا اللہ کی رحمت سے وہ گم ہو کر رہ جائے. تم خود پہلے صراط مستقیم کے راستے پہ تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا کہ تم کس کے دین پر عمل کرو. سب نے کہا تھا کہ ہم اپنے آبا جو ہمارے سلف گزر چکے انہی کے دین پر، دین اسلام پر عمل کریں گے. تو تم کو تو اللہ نے صراط مستقیم کا راستہ دکھایا تھا، تم تو صراط مستقیم کو تمہارے آباء و اجداد تھے اور تم خود اس راہ پہ کھڑے تھے. پھر تم نے خود جو ہے اس راستے پہ کھڑے ہو کے پیچھے سے آنے والوں کے لیے کیا تم نے کیا کہ تم نے لوگوں کے لیے اللہ کے راستے کے معلومات تمہیں ہیں، تمہیں پتہ ہے، لیکن تم نے خود جو ہے اس راستے پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو اس راستے سے گمراہ کرنے کا طریقہ اختیار کر لیا. یعنی تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے. یعنی یہ تارا خطاب جو ہے اس آیت نمبر 99 تک پورے کا پورا اہل کتاب کی طرف تھا. اب اہل کتاب پر حجت مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے آگے مسلمانوں سے اب مخاطب فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے اہل کتاب کی بات مانی تو تم کو یہ پھر اسی کفر اور جاہلیت کے گھڑے میں گرا کر رہیں گے جس سے تم نکل کر ایمان اسلام کی روشنی میں آئے ہو. اور اس عظیم نعمت کی قدردانی اور شکر گزاری کا احساس اللہ تعالیٰ دلا رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں ملی. یعنی اللہ نے ہمیں اتنا بہترین معلم قرآن جو تھا وہ عطا فرمایا اپنی رحمت سے، اور قرآن اپنی کتاب اپنے نازل فرمائی، شریعت الہی نصیب فرمائی. یعنی ہم نے بہترین طریقے سے تمہاری رہنمائی فرما دی ہے. اب اگر تم اس کو اختیار کرو گے تو یہ جو فتنے کھڑے کر رہے ہیں ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکو گے. لیکن اگر تم نے نہیں اپنے آپ کو اس سے جوڑا تو پھر تم اپنے آپ کو ان فتنوں سے نہیں بچا سکو گے. آگے کی آیات میں یہی سبجیکٹ ڈسکس ہو رہا ہے، بہت اہم آیات ہیں. اور اگر غور کیجئے تو آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو صراط مستقیم کی راہ جو ہے وہ ہم سے چھٹ گئی. آج کا مسلمان اپنے آپ کو ذرا غور کرے کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہے. اللہ اکبر. آیت نمبر 100 پر آ جاتی ہوں میں. یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مخاطب ہے مجھ سے، آپ سے، مومنوں سے، مسلمانوں سے. اے لوگوں جو ایمان لائے، ان تطیعوا، اگر تم کہا مان لو گے، فریقاً کسی فریق کا، کسی گروپ کا، کسی گروہ کا، من الذین اوتوا الکتاب، کن میں سے جو دیے گئے کتاب، یعنی الکتاب میں جو گروپ ہیں ان میں سے اگر کسی بھی گروپ کا، کسی بھی گروہ کا تم اگر کہنا مانتے ہو، اطاعت ان کے کہنے کے مطابق چلتے ہو، یردوکم، وہ لوٹا دیں گے، پھیر دیں گے، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کافرین کفر کی حالت میں. وَکَیْفَ تَکْفُرُونَ، اور کیسے تم کفر کرو گے، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَیْکُمْ آیاتُ اللہ، اور جبکہ تم پڑھی جا رہی ہیں تم پر اللہ کی آیات، وَفِیکُمْ رَسُولُ، اور تمہارے اندر رسول اس کا موجود ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اللہ کی کتاب کی موجودگی میں تم تک کفر کی طرف کیسے چلے جاؤ گے. وَمَن یَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو مضبوط پکڑ لیتا ہے. یعتصم کا لفظ میں اعتصام کا جو لفظ چھپا ہوا ہے، اعتصام کہتے ہیں مضبوطی سے تھامنا، پورا پورا اعتماد کرنا، پورا پورا مضبوطی سے پکڑ لینا. یعنی جو مضبوط پکڑتا ہے باللہ، اللہ کے دامن کو، اللہ کو. یہ بالکل وہی چیز ہے جو پیچھے ہم نے پڑھی تھی سورہ بقرہ میں، لا اکراہ فی الدین. اس میں آپ ذرا اس آیت میں ذرا چلی جائیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی خوبصورت آیت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو طاغوت کا انکار کرتا ہے، یؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط طہارہ تھام لیا، لن انفصام لہا، وہ ٹوٹنے والا نہیں. وہی بات یہاں پہ کہیں فرمائی جا رہی ہے کہ جو بھی یعتصم، جیسے میں نے آپ سے کہا اعتصام سے یہ لفظ ہے، مضبوط پکڑتا ہے، مضبوطی سے تھام لیتا ہے، باللہ، ساتھ اللہ کے، یعنی اللہ کے دامن کو، فقط، تو تحقیق، ہدی الی صراط مستقیم، لگا دیا گیا، رہنمائی کر دی گئی اس طرف، صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے
ये जो फरीक़ुम हम पढ़ रहे हैं मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब से, अहली किताब का वही गिरोह मुराद है जिनकी मुखालफतों और वसवसा अंदाज़ों का पीछे से मुस्तकिल तज़किरा होता चला आ रहा है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इनकी वसवसा अंदाज़ियों से बचाने के लिए जो ताकीद फरमाई, तो अल्लाह ताला ने तंबीह के साथ-साथ ये फरमा दिया कि हैं तो अहले किताब, लेकिन इनकी नीयत जो है वो सही नहीं है। ये इस्लाम के पक्के दुश्मन हैं और जो मुसलमान भी इनकी बातों में आ जाएगा, ये उसको फिर से काफ़िर बनाकर छोड़ देंगे। इसीलिए आगे इत्तसाम का लफ्ज़ आया कि मज़बूती से इस किताब को थाम लो, इस किताब को हर हालत में, कैसे भी तुम्हारे इर्द-गिर्द हालात हैं, कितनी ही फितने तुम्हारे इर्द-गिर्द बिखरे पड़े हैं, इन हालात में भी मज़बूती के साथ अल्लाह की किताब को पढ़ते रहना, उसके अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करते रहना, तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत भी जो है वो अल्लाह के रास्ते यानी सिरात मुस्तकीम के रास्ते से भटका या बहका नहीं सकेगी। इसके पीछे जो एक वाक़या है इसकी शान नुज़ूल में उसको ज़रा सुन लीजिए कि मदीना में आपको पता है कि जब आप सल्लम जाते हैं माइग्रेट करके फ्रॉम मक्का टू मदीना, तो मदीना में 2 बड़े कबाइल थे औस और खज़रज, जिनको बाद में हम अंसारे मदीना के नाम से जानते हैं। तो ये बड़े कबीले थे औस और खज़रज के। ये ज़ाहिर बात है जब इस्लाम ले आते हैं तो आपस में मिल बैठ रहे हैं, खूब आपस में मिल के इस्लाम में वही आगे आयत आएगी कि तुम तो घड़े के किनारे खड़े थे, हमने तुम सबको एक कर दिया। आगे आयत ये आ रही है, आयत हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे आयत नंबर 102 हमें अल्लाह ताला फरमाता है 103 में कि वस्कुर नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान कि तुम याद करो अल्लाह की इस नेमत को कि जब तुम दुश्मन थे फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम तो हमने तुम्हारे दिलों को उल्फत डाल दी। आयत नंबर 103 में भी आगे यही बात आ रही है कि अल्लाह ताला आप सल्लम तशरीफ़ लाते हैं, इस्लाम की दावत देते हैं, एक अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं सब लोग और सब लोग एक हो गए, सबका ज़िंदगी का गुज़ारने का मतमनज़र जो सोच है वो एक हो गई, सुभान अल्लाह अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने सबके दिलों को जोड़ दिया। वाक़समू बिहब्लिल्लाह के आगे आयत लफ्ज़ आएँगे, हबल से मुराद अल्लाह ताला की रस्सी से मुराद कुरान पाक ही है। तो कुरान पे जब सब लोग इकट्ठा हो जाएँगे, बगैर किसी उसके दुनियावी मफ़ादात को हासिल करने की यानी सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए, तो फिर वो सब लोग जो हैं आपस में एक हो जाएँगे, सबके दिल जुड़ जाएँगे। तो अल्लाह ताला फरमाता है हम हैं वो जिन्होंने तुम्हारे दिलों को जोड़ी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। तो ये औस और खज़रज ये जो आपस में बहुत लड़ते रहते थे और मदीना में जो आके लोग ये आपको मैं बता ही चुकी हूँ पहले, अगर इनकी हिस्ट्री में जाएँ कि जब बैतुल मुक़द्दस से भगाए जाते हैं, तो 3 बड़े कबाइल बनु कैनुक़ा, बनु क़ुरैज़ा और बनु नज़ीर यहूद के बड़े 3 कबाइल मदीना के अतराफ में आके आबाद हो जाते हैं। तो ये आए दिन देखते रहते थे कि औस और खज़रज किस तरह लड़ रहे हैं, एक-दूसरे के खून के प्यासे हैं। लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इस्लाम की दावत दी और ये लोग इस्लाम ले आते हैं, तो आपस में भाइयों की तरह हो जाते हैं, शीरो-शकर और आपस में मिल बैठते हैं। तो ये चाहते नहीं थे कि अरे! इनको तो बहुत फिर हुआ कि ये लोग आपस में कैसे मिल बैठ गए। तो वो चाह रहे थे कि इनको फिर आपस में लड़ा-भिड़ा कर इनमें दुश्मनी डाल दी जाए। और फिर आपको पता ही है कि ये जो हम आले इमरान पढ़ रहे हैं और ग़ज़वा बदर जो है उसका तज़किरा भी इसमें आएगा, ग़ज़वा बदर हो चुकी है। तो ग़ज़वा बदर में भी जब इन्होंने ये देखा था कि किस तरह ये लोग सब मिल के जो हैं अपने दुश्मनाने जो इस्लाम है उनसे लड़ते हैं, तो उनका इस तरह मिल के लड़ना और इस्लाम की जो जीत होती है आपस के इत्तेहाद की वजह से, तो वो भी बहुत ज़्यादा इनको मसला बना था कि भई आपस में एक हो गए, इत्तेहाद में बरकत होती है, इत्तेहाद ही में तो बरकत है असल में, जो आज हम मुसलमानों में नहीं रही है। तो बहरहाल तो इससे इनकी दुश्मनी में और इज़ाफ़ा हो गया था। तो इनमें एक आदमी था जिसका नाम शमास बिन कैस था, उसको बड़ा सदमा था कि भई वो गुज़र रहा है, देख रहा है कि आपस में मिल के बैठ के हँस रहे हैं, बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उसको बड़ा सदमा पहुँचा। तो उसने एक नौजवान को अपने ग्रुप में से हुक्म दिया कि वो अंसार की मजालिस में जाकर जंग बुआस का ज़िक्र छेड़ दे। आपको पता है कि इनकी ये जंग बुआस जिसका मैं अभी आपके सामने ज़िक्र कर रही हूँ इस वाक़े में, ये बहुत मशहूर जंग है जो औस और खज़रज में बहुत पीछे एक तवील मुद्दत से लड़ते चले आ रहे थे, उस जंग का नाम ही बुआस था। यानी आपस में वो मशहूर थी वो, कि आपस में किस तरह ये लड़ते रहे हैं। तो जंग बुआस का ज़िक्र छेड़ दे और इस सिलसिले में दोनों जानिब से जो अशआर कहे गए थे, वो पढ़-पढ़ कर सुनाए। नौजवान ने जाकर यही कारनामा सरअंजाम दिया। आपको पता ही है कि रज़्मिया अशआर जो थे, वो लोगों को
بھڑوانے کے لیے، لڑوانے کے لیے، یا ان کا جذبہ جو ہے اور اس میں ان کو بھی جوش دلانے کے لیے ایسے رسمی اشعار جو تھے پڑھے جاتے تھے۔ اور عرب میں تو خیر شعر و شاعری بہت ایک بہت اونچے کہنا چاہیے ایکسٹریم جو لیول کی ہے، کیونکہ تو زبان کی فصاحت اور بلاغت ہی پر ان کو ناز تھا عربی عربیوں کو۔ تو ایسے رزمی اشعار جو تھے وہ بڑے پڑھے جاتے تھے، تو وہ اشعار یاد دلا دیے گئے، یعنی اس نے ایک طرح سے اپنی طرف سے ایک نوجوان کو بھیجا کہ وہ جا کے اس طرح کے ان کے درمیان بیٹھ کے اس جنگ کا ذکر کرے، اور جو اشعار ایک دوسرے پر پڑھے گئے تھے تو وہ پڑھیں تاکہ یہ لوگ بھڑک جائیں۔ بہرحال تو نوجوان نے جا کر یہی کارنامہ سر انجام دے دیا۔ بس پھر کیا ہوا؟ تو میں سے کام شروع ہوا، اور آخر پھر حد یہ ہو گئی کہ ایک اس میں سے دوسرے سے کہنے لگا، اگر تم چاہو تو ہم اس جنگ کو پھر جوان کر کے پلٹا دیں۔ ہتھیار لاؤ کی آوازیں آنے لگیں، اور مقابلے کے لیے جنگ کا میدان طے پا گیا۔ لوگ اس طرف نکل کھڑے ہوئے، قریب تھا کہ خوفناک جنگ چھڑ جاتی۔ اتنے میں کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند مہاجرین کو ساتھ لے کے فوراً موقع پر پہنچے اور فرمایا، مسلمانوں، میری موجودگی میں اس جاہلیت کی پکار، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی طرف ہدایت دی اور تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، پھر اب یہ کیا ماجرا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پکار سن کر انصار کی آنکھیں کھل گئیں، یعنی وہ فوراً ہوش میں آ گئے، اس غفلت میں شیطان لے جانا چاہ رہا تھا اس سے وہ فوراً پلٹ آئے واپس، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اور وہ سمجھ گئے کہ وہ کس طرح شیطانی جال میں پھنس چکے تھے، اور اس جال میں پھنسانے والے یہی یہود تھے۔ پھر اوس اور خزرج کے لوگ آپس میں گلے مل گئے اور رونے لگ گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی سازش کو ناکام بنا کر مسلمانوں کو تباہی سے بچا لیا۔ ابن حشام صفحہ 556 555 556 555 ابن حشام نے اس واقعے کو دیا۔ تو یہ واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو یہ کام کرتے رہیں گے۔ اب اس وقت سے یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے لے کر اب تک اگر غور کریں تو دو دو چار کی طرح آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ ہوتا رہا۔ لیکن مسلمان کا جو قصور ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی کتاب جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھول کھول کے ہر چیز کو بیان فرما دیا، لیکن ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم جو ہیں آپ اللہ کی اس تنبیہ کو بھول گئے، اور جس طرح ہمیں جس نے استعمال کرنا چاہا آرام سے استعمال ہو گئے۔ آج امت مسلمہ پوری ورلڈ وائڈ نظر دوڑائیے تو نظر آئے گا آپ کو کہ کس طرح آپس میں لڑ رہی ہے، ایک دوسرے کا خون بہا رہی ہے، اور ہر طرح کی سازش کسی بھی لیول کی ہو، کسی بھی فیلڈ میں ہو، زندگی کے کسی بھی شعبے میں، ہر سازش کو ہم ہی نے کامیاب کیا ہے، ہم ہی نے کسی بھی لیول زندگی کے آپ لے لیں، معاشرتی زندگی ہو، چاہے معیشت ہو، چاہے تمدنی ہماری جو ہے اس میں ہو، ہر فیلڈ میں ہم لوگوں نے جتنی بھی ہمارے درمیان سازشیں کی گئیں اس کو ہم ہی نے پھر کامیاب کیا۔ باہر والے آدمی نے اطمینان کا سانس لے کہ یہ تو خود اپنے معاشرے کو برباد کرنے کے لیے اپنی جو علاقہ ہے، جو مسلمانوں کے علاقے کے نام سے مشہور ہے، تو وہ اس کو برباد کرنے کے لیے خود ہی کا بھول گئے اللہ کے حکم کو، اللہ کی اس تنبیہ کو، اللہ اکبر۔ بہرحال اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ کفر اور ارتداد ہر حالت میں انسان کی بدبختی اور اس کی شامت کی دلیل ہے۔ ارتداد کیا ہے؟ مرتد کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ دین اسلام لایا، ایمان کا اقرار کیا، اور پھر اللہ کے دین پر چلتے ہوئے اچانک وہ دین سے پلٹ گیا، اور پھر پلٹ کے کفار کی حرکتیں کرنے لگا، اللہ کے حکم پہ کفر کو ترجیح دینے لگا، تو اس کو کہتے ہیں وہ دین سے پھر گیا، پلٹ گیا، مرتد ہو گیا۔ اسی لیے مرتد کی نماز جنازہ بھی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ کفر اور ارتداد ہر حالت میں انسان کی بدبختی اور اس کی شامت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اگر تم نے یہ راہ اختیار کی، یعنی کفر کی، یعنی ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹ گئے، ارتداد کی طرف پلٹ گئے، مرتد ہو گئے، تو جبکہ تمہیں اللہ کی آیات سنائی بھی جا رہی ہیں اور اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود ہے، تو پھر یہ انتہائی درجے کی محرومی اور بدبختی ہوگی۔ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تم نے پورے دن کی روشنی میں ٹھوکر کھائی، ہمارے پاس قرآن موجود ہے اور ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم قرآن نہیں پڑھتے سمجھ کر، تو آج دیکھیے کہ ہر لیول پہ سازشیں کامیاب ہو گئی، اللہ اکبر، اور اپنے لیے عذر کا کوئی شائبہ بھی باقی نہ چھوڑا۔ پھر اس قسم کی ٹھوکر سے بچنے کی تدبیر بتا دی کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے قدم صراط مستقیم پر جمے رہیں اور تمہارے مخالفین تمہیں ٹھوکر نہیں کھلائیں، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی اللہ کی جو آیات تمہیں سنائی جا رہی ہیں ان کو سمجھو، ان کو پڑھو، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرو، ان آیات کو، قرآن پاک میں جو اللہ نے تمہیں
حکم احکامات دیے ہیں جو حلال اور حرام بتلایا اس کو اپنے گھروں میں نافذ کرو تو جتنی بھی مخالفتیں ہوں گی وہ کسی حال میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے، تم جو ہو کامیاب ہوگے اگر تم نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اسی لیے اگلی آیت جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ذرا غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے حق ہے ڈرنے کا، ولا تموتن، اور نہ تمہیں موت آئے، الا وانتم مسلمون، مگر کس حالت میں کہ تم مسلم ہو، فرما بردار ہو، یعنی موت ایسی حالت میں آنی چاہیے کہ انسان اللہ کا فرما بردار ہو۔ یہ بہت اہم آیت ہے۔ ابو الحسن علی ندوی صاحب بہت خوبصورت لکھنے والے ہیں، بہترین رائٹر ہیں، اور ہمارے بڑی اچھی انہوں نے بڑی کاوشیں کی ہیں اور بڑی کتابیں ان کی میرے پاس موجود ہیں ابو الحسن علی ندوی صاحب کی۔ وہ جب امریکہ آتے ہیں 60s میں، تو اس وقت انہوں نے جتنے بھی اپنی اسپیچز دیے امریکہ کے اندر، تو ان کا اصل میں ہر اسپیچ کا جو ٹاپک تھا وہ یہی آیت تھی، یا ایھا الذین آمنو حق اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ تمہیں موت آئے مگر اس حالت میں کہ تم فرمانبردار حالت میں ہو۔ بڑا اہم انہوں نے یہ اپنا، اگر غور کیجئے کہ جو آئے تھے 60s میں، یعنی ابھی کی بات ہے، بھیتی نہیں ہے یہ، امریکہ اور وہاں ہماری جو اس وقت جو یہاں لوگ آباد تھے ان کے علاوہ ان کی آنے والی جو نسلیں تھیں، جنریشن تھی، ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا خوبصورت یہ ایک میسج تھا کہ ٹھیک ہے اللہ کی کائنات ہے، اللہ کی زمین ہے، دنیا میں کہیں بھی جا کے تم بس جاؤ، کسی بھی سرزمین پہ رہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں جاؤ تو جیسا دیش ہو ویسا بھیس کرنے کی کوشش کرو، اور جو ہم کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی، یہ تو مشہور ہے، ہم نے بھی بڑا جب ہم کینیڈا آئے تھے بڑا سنا کہ جیسا دیش ویسا بھیس، تو نہیں، اللہ کی سرزمین ہے، اسی کی یہ آسمان ہے، اسی کی یہ زمین ہے، اسی کا دیا ہوا رزق ہم جہاں بھی زمین پر کہیں بھی جا کے رہیں گے اسی کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، اسی کے دیا ہوا جو ہے جہاں بھی وہ سکونت کرنے ہمیں اختیار کرنے کی کوئی جگہ اپنی رحمت سے فراہم کرتا ہے، ہم اسی کے دیے ہوئے جتنی بھی نعمتیں ہیں وسائل اس سے فائدے اٹھاتے ہیں، تو ہم اس کو کیوں بھول جائیں، اس کے فرمان تبھی کیوں نہ زندگی بسر کریں، اسی کے مطابق زندگی بسر کریں، یعنی فرما برداری والی حالت میں، کیونکہ اس کے واقعتاً اس سے جو ہے یہاں صورتحال اس زمانے میں ہم نے جہاں ہم آئے تھے 96 میں تب اور اب یہی صورتحال کہ کچھ لوگ تو یہاں آتے ہیں مائگریٹ کر کے، تو واقعتاً اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک دو گروپ ہی، یعنی پھر وہ جیسے پاکستان میں یا اور جگہوں پہ نظر آتے ہیں نا بہت سارے ہمیں فرقہ گروپ، لیکن یہاں تو پھر دو ہی گروپ نظر آتے ہیں، ایک وہ گروپ جو بہت زیادہ دین کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور وہ ڈر جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ کانشیس کہنا چاہیے ہو جاتا ہے دین کی طرف سے کہ ہماری نسلیں جو ہیں وہ بگڑ نہ جائیں یا وہ ابھی جو ہم نے کفر کا اور ارتداد کا لفظ میں نے آپ کے لیے آپ کے سامنے پڑھا ہے، استعمال کیا ہے، یہ اس کا بہت ڈر ہو جاتا ہے کہ دین سے پھر نہ جائیں، تو اس خوف میں اتنے کانشیس پیرنٹس ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ دین کی طرف زیادہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے گھر میں بھی خود بھی بہت زیادہ دین سے پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں، ہماری جنریشن جو ہے وہ جو ہے کفر اور ارتداد کی طرف نہ چلی جائے۔ اور یہی وہی آیت کہ اللہ کے آگے پھر جواب دہی کرنی ہے، سورہ تحریم کی آیت قوا انفسکم واہلکم نارا، کہ بجاؤ اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے، تو وہ بہت زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرا گروپ وہ ہوتا ہے جو پھر جیسا دیس ویسا بھیس کی بات پر عمل کرنے لگتا ہے اور آنے کے بعد بالکل بھول جاتا ہے کہ ہاں مرنا ہے اور اللہ کو پھر جواب دہی کرنی ہے، اور یہ بہت اہم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے ابو الحسن علی ندوی صاحب کا نام لیا کہ انہوں نے اسی لیے میسج رکھا یہاں پر جب آئے وہ اسپیچز دینے کے لیے کہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھو، جہاں بھی جس جگہ پہ رہو، جس زمین پہ رہو، اللہ کو مت بھولو کہ تمہیں بہرحال مر کے اسی کی طرف پلٹنا ہے، تو ایسی حالت میں موت واقعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، موت کا لمحہ اللہ نے چھپا کے رکھا، ہمیں سے کسی کو بھی نہیں پتا کہ موت کہاں، کس جگہ، کس لمحے آئے گی، کس کیفیت میں آئے گی۔ اب ہو سکتا ہے ہم اللہ کی نافرما برداری والی کیفیت میں ہوں اس لمحے، یعنی ایسی کیفیت ہو جو نافرما برداری والی ہو اور موت آ جائے، حضرت اسرائیل آ جائے ہماری روح قبض کرنے، تو صرف تھوڑا سوچیں اس بات کو، غور کریں، بہت اہم آیت ہے، تھوڑا سا ہم سوچیں اپنے اوپر رکھ کے کہ ہم ایسے کوئی کام کر رہے ہوں جو کفر، جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، جس سے اللہ نے روکا ہے،
اور ہم اس کام میں انوالو ہیں، اس کام کو ہم کرنے میں لگے پڑے ہیں، اور اسی وقت ہماری موت کا وہی لمحہ ہو، تو کس حالت میں اللہ کے پاس گئے؟ یعنی موت آئی، یعنی منتقل ہو رہے ہیں ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں، ایک حالت سے دوسری حالت میں، ایک فانی زندگی سے ابدی زندگی میں منتقل ہو رہے ہیں، انتقال ہو رہا ہے، اور حالت کیا ہے؟ نافرما برداری۔ اسی لیے نکاح کا جو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جو پڑھا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو فالو کیا جاتا ہے نکاح میں، جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں جو 4 آیتیں ہیں، اس میں سے ایک آیت جو ہے وہ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 1 ہے، لیکن دوسری جو آیت ہے وہ یہی آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، اور اس کے بعد سورہ احزاب کی آیات ہیں۔ تو 2 آیات، تو 4 آیتیں خطبہ نکاح میں شامل ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں، غور کر لیں کہ دیکھیں خطبہ نکاح میں بھی ایک عورت اور ایک مرد اللہ کے حکم سے جو ہیں وہ ان میں ایک گرہ، عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ باندھی جا رہی ہے، ان دونوں کو آپس میں جوڑا جا رہا ہے، اور کس بات پہ جوڑا، کیا ان کو کہا جا رہا ہے، کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی جس کو اللہ کا ڈر ہوگا وہ اپنے فرائض کو ہر حال میں یاد رکھے گا، اس کو پتہ ہے میرے فرض ہے مجھے ادا کرنا ہے، میرے رب مجھ سے ناراض نہ ہو، کیونکہ میرے رب کی اذن سے، اس کے حکم سے میرا اس مرد یا اس عورت سے گرہ بندی ہے، یعنی نکاح ہوا ہے اللہ کے حکم سے۔ جو کام زمین پہ پتا بھی نہیں ہل سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، یعنی اللہ کے حکم کے، سورہ انعام کی آیت ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر تو پتا بھی نہیں ہل سکتا، یعنی زمین سے درخت سے جتنے پتے گرتے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے گرتے ہیں، ہر لمحہ جو ہے اللہ کے اختیار میں۔ تو نکاح ہو رہا ہے ایک مرد کا ایک عورت سے، ایک عورت کا ایک مرد سے، دونوں میں گرہ باندھی جا رہی ہے۔ تو اگر اس آیت کو وہ سمجھیں گرہ باندھنے جن میں باندھی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے کہ دیکھو تم جو اب یہ کام کرنے جا رہے ہو تو ہمیشہ ہر لمحہ اپنے رب کو یاد رکھنا، اگر تم اپنے رب کی رضا کے لیے، صرف اس کی خوشنودی کے لیے اپنے فرائض کو احسن طریقے سے اخلاص کے ساتھ نبھاؤ گے تو ہم تمہارے ساتھ، فرما برداری والی تمہاری کیفیت ہوگی، اللہ تم سے راضی ہوا، راضتم مردیا۔ لیکن اگر تم اللہ کو بھول گئے تو اللہ تمہیں بھول گیا۔ آج ہم لوگ کتنے پریشان ہوتے ہیں، آج کل شادی بیاہ کہتے ہیں ناکام ہو رہی ہے، کامیاب نہیں ہو رہی، بہت سارے مسائل ہیں، بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، شادی کرتے ہیں ناکامی ہوتی ہے، خوش نہیں ہوتے، کپلز آپس میں ناراض ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں جھگڑے فساد، اس کی وجہ کیا؟ اس کا بیسک ریزن یہ ہے کہ وہ اللہ کو بھول گیا، اللہ کی کتاب سے دور ہو گیا، شیطان ان کی زندگیوں میں داخل ہو گیا، اپنی خود انہوں نے اللہ کی کتاب، یعنی ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو، جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لے گا اس پہ تو شیطان کے حملے ہم جو ہے کامیاب ہی نہیں ہوں گے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، اللہ کی کتاب سے دور ہو گئے، دور ہونے کی وجہ سے ہم نے خود اپنی زندگیوں میں شیطان کے آنے کے راستہ آسان کر دیا، ہر چیز میں جب اس کی دخل اندازی ہو گئی تو ہر وقت فساد ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، اور حد یہ ہوتی ہے اس کا ایکسٹریم لیول ہے کہ پھر علیحدگی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر انسان، یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جتنی بھی علیحدگیاں ہوتی ہیں ان میں سے آج تک میں نے نہیں دیکھا، 100% میں بات کر رہی ہوں کہ وہ علیحدگی ہونے کے بعد، اس کو بظاہر علیحدہ ہونے سے پہلے بڑا اچھا اور صحیح فیصلہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی آسان کام ہے، ڈیورس، علیحدہ ہو جاؤ، ہم ساتھ نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے سو کے ہو جاؤ، ایک لمحے میں کام ہوتا ہے۔ لیکن میں نے 100% یہ میں نے دیکھا ہے کہ ہونے کے بعد پھر وہ پچھتاوا، پھر وہی شیطان، وہی بالکل وہی حابیل اور قابیل کا واقعہ، کہ پہلے تو اس کو قابیل نے اتنا زیادہ پرجوش ہو کے یہ ڈیسائیڈ کر لیا، شیطان نے اس کو اس لیول تک پہنچا دیا کہ اس نے اپنے بھائی کو ہی مار ڈالا، لیکن جب مار دیا تو پچھتایا، سورہ مائدہ کی آیت کے مطابق پھر وہ پچھتاتا رہا کہ ہاں یہ مجھ سے کیا ہو گیا، لیکن اب پچھتائے کیا ہوگا جب چڑیاں چگ گئی تھے، تو ہونے کے بعد پھر شیطان ہٹ جاتا ہے، قرآن کی آیات ہیں کہ وہ پیچھے ہٹ کے کہتا ہے میں تو ایک طرف کھڑا تھا، میں نے تھوڑی کہا تھا، اور یہ قیامت کے لیے، قیامت کے دن کے لیے بھی سورہ ابراہیم کی ہے آیت کہ شیطان یہی لوگوں سے کہے گا کہ مجھے ملامت مت کرو، فلا تو پس تلومنی، مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، سورہ ابراہیم کی آیت ہے۔ اس وقت مجھے یہ آیت مجھے یہ خود بہت زیادہ جو ہے پسند ہے، یعنی ذاتی طور پہ میں اس آیت کو ذرا نکال کے آپ کو پڑھ کے بتاؤں کہ آج شیطان کے اکسانے پر ہم اتنے زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں
بہت سے فیصلے ایسے کر لیتے ہیں کہ اللہ رحم کرے، بعد میں پھر جب پچھتاتے ہیں تو وہ وقت چونکہ نکل چکا، تو اب پچھتائے کیا ہوگا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت والے معاملہ آتا ہے، پھر وہ چیز واپس نہیں آ سکتی، پھر وہ چیز وقت ہو چکا ہوتا ہے، گزر چکا ہوتا ہے۔ یہ آیت نمبر ہے 22 کہ جب فیصلہ ہو جائے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی فیصلے فرما دیں گے، تو شیطان کہے گا وقال الشیطان کہ اللہ نے جو تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے ان کا خلاف کیا، میرا تم پر کوئی دباؤ تھا ہی نہیں، فلا تلومونی، تو میں نے تمہیں پکارا تم نے میری مان لی، ولوموا انفسکم، تو تم مجھے مطلب الزام مت لگاؤ، اپنے آپ ہی کو الزام لگاؤ، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ تو یہ آیت پڑھ لیجئے، آیت نمبر 22، اور بالکل یہ ہر فیلڈ میں زندگی کے شیطان پھر یہی کام کرتا ہے اور ہوتا ہے ہمارے ساتھ، اور پھر پچھتاتے رہتے ہیں، اور پھر لیکن وہی پچھتائے کیا ہوگا، چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ تو اسی لیے یہ آیت جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ دیکھو اللہ کو مضبوط پکڑ لو، اور مضبوط پکڑنے کا طریقہ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا، قرآن پاک کو پڑھو، سمجھو، اس کے مطابق زندگی بسر کرو، اور دو چیزیں اس میں ہونی چاہیے۔ نمبر ایک تو ہے تقوی، اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی یعنی اللہ کا ہر وقت میں یہ احساس ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو ہر بات کی خبر ہے، اس کو ہر چیز پتا ہے، اس کو میرا بھی عمل پتا ہے، اس کو اس کا بھی عمل پتا ہے، سب پتا ہے اس کو۔ اور دوسری بات ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یا آگے ہم آیت پڑھیں گے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو دو چیزیں اگر انسان اپنی زندگی میں کر لے تو پھر نجات ہی نجات ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مفسرین نے بہرحال ایک چیز اور لی ہے سورۃ تغابن سے، کہ اس آیت سے بہت صحابہ جو تھے وہ ذرا ڈر بھی گئے کہ ہم تو بالکل مکمل طور پہ اللہ کے احکامات کے مطابق، کیونکہ نفس ساتھ ساتھ ہے، نفس تو اکساتا ہے، اور ہم سے بہت سی کوتاہیاں اور غلطیاں سرزد ہوتی بھی رہتی ہیں، ہم تو بالکل اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر ہی نہیں سکتے، کہاں کہاں پھسل جاتے ہیں۔ تو یہ اس میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حق تقاتہ ہی، تو ہم کیسے اس کا حق ادا کریں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو ایک اور آیت نازل فرمائی سورۃ تغابن میں، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، مستطعتم، جتنا تمہاری استطاعت ہے۔ تو اس سے بہرحال تھوڑا سا ایک تسلی ملی کہ ہماری جتنی طاقت اور استطاعت ہے، جتنی ہمیں، اتنا ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اتنا جو ہے ان ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس حال میں ہمیں اپنے پاس بلائے کہ جب اللہ ہم سے یعنی راضی ہو، ہم ایسا کوئی کام نہ کر رہے ہوں یا کسی ایسے عمل میں مبتلا نہ ہو جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ آمین ثم آمین۔ تو بہرحال اس آیت کے اندر ایک تو بندے پر جو اللہ کے حقوق ہیں، اب جیسے ابھی ہم نے حج کا پڑھا، حج اللہ کا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے کرو، اور اگر نہیں کرتے استطاعت رکھنے کے باوجود تو یہ کفر ہے، انکار ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ نے جو حدود اور قیود جو قائم کر دی ہیں، ظاہر ہے ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، اللہ نے اس لمٹ کو توڑنے کی سزا مقرر کی ہے، اور اسی لیے سزا مقرر کی ہے کہ اگر تم ڈرو گے، ظاہر بات ہے جبھی تو تم اس کے مطابق زندگی بسر کرو گے، اور نہیں ڈرو گے تو تم چھوڑ دو گے۔ اور جو آج ہو رہا ہے کہ ہم نے ایک فلسفہ، ایک بات ہم کہتے ہیں کہ جیسا دیس ویسا بھیس کرو، یا جیسے حالات ہیں بھی کیا کریں، مجبوری ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ تو دنیا تو دارالحزن ہے، دارالامتحان ہے، یہاں پہ امتحان دینے کے لیے ہم آئے ہیں۔ اگر ہم یہ اللہ کے ہر حدود اور قیود کو یہ کہہ کے توڑ دیں کہ بھائی کیا کریں، مجبوری ہے، یا کیا کریں، آج کل کے تو حالات ایسے ہیں، آج کل کے اس دور کا تقاضا یہی ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ جب موت آئے گی تو کس حالت میں آئے گی، اور قبر میں جب جائیں گے تو سوال کرنے والے آئیں گے تو اس کو کیا جواب دیں گے، کبھی سوچنا چاہیے۔ اور تیسری یہ بات کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر جگہ وہ نگراں ہے ہمارا، اس کو ہمارے دلوں میں جو خیال آتے ہیں ان سے بھی وہ باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، وہ دنیا میں بھی پکڑ کرتا ہے، اور آخرت میں تو پکڑ، اللہ رحم کرے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عافیت عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عافیت عطا فرمائے، ہمیں معاف کر دے، آمین ثم آمین۔ تو بہرحال
वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, बिल्कुल वाज़ेह आयत है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस हाल में हमें दुनिया से उठाए कि अल्लाह हमसे राज़ी हो। ऐसा कहीं भी ना हो, कहीं किसी लम्हा भी ना हो कि ऐसा वक़्त आए कि अल्लाह हमसे नाराज़ हो और वापसी का वक़्त आ जाए। सूरह फ़जर की आखिरी जो आयत है वो इसीलिए बहुत अच्छी और मुझे बहुत इत्मीनान देती है। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादतम मर्दिया। अल्लाह से दुआ गो रहते हैं अल्लाह ताला हम सब के लिए ऐसा ही वक़्त हो कि रहमत के फरिश्ते आएँ और कहें इरजिई इला रादतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, कि अपना ईमान और अपना इस्लाम वो बचाते हुए हम मंजिल पे पहुँचे, इस हाल में कि अल्लाह ताला के सुपुर्द अपनी जान करें और इस हाल में कि अल्लाह से डरते हुए हमारी ज़िंदगी गुज़रे और अल्लाह ताला जो है हमसे राज़ी हो। आमीन सुम्मा आमीन। इसीलिए इस बात को अल्लाह ताला ने एक तक़वा वाली बात आई, ऊपर से आगे वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, और मज़बूती से पकड़ लो अल्लाह की रस्सी को जमीआ, सब मिलकर, वला तफ़र्रक़ू, और ना फ़िरक़ा-फ़िरक़ा होना। अल्लाह की रस्सी से मुराद दीन है, कुरान है, और हबल के 2 सिरे होते हैं। एक सिरा जो है आप पकड़ लेते हैं तो दूसरा सिरा फिर अल्लाह ताला से आप जुड़ जाते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। जमिया का मतलब है, ज़ाहिर बात है, कुरान, अल्लाह की एक शरीयत, सिबगतल्लाह, एक रंग। जब कुरान से तुम जुड़ जाओगे सबका रंग एक हो जाएगा, सब एक हो जाएँगे। अल्लाह यही हुक्म दे रहा है कि सब के सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को यानी कुरान को मज़बूती से थाम लो, वला तफ़र्रक़ू, और नहीं फ़िरक़ा-फ़िरक़ा होना। अगर अब हम लोग गौर करें तो इसमें इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि मेरी उम्मत में भी 73 फ़िरक़े बन जाएँगे, यहूद में 71 फ़िरक़े, नसारा में 72 फ़िरक़े, और मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े बन जाएँगे। अभी जो नज़र आ रहा है कि कुरान को छोड़ दिया, फ़िरक़े, और फ़िरक़े बने भी हैं तो अम फ़िक़ही जो छोटी-छोटी बातें होती हैं उसकी एक-एक किसी-किसी बात को लेके, किसी-किसी मामले में उसको लेकर एक ग्रुप बन गया, और उस ग्रुप को बनने के बाद लोग जो हैं उन्होंने एक अपना एक ख़ास पहचान बना ली, और इसमें बहरहाल अम अम अब माज़रत के साथ एक बात करूँगी क्योंकि बहुत से लोग जो हैं इसको पर्सनल ले लेते हैं। इसमें उलमाए दीन का बहरहाल बहुत बड़ा कसूर है। अगर हम पाकिस्तान भी इधर से नज़र करते हैं, अगर अल्लाह की इस आयत के मुताबिक हर कोई कुरान को अपना इमाम बना ले, एक इमाम कुरान है, और कुरान के रंग को हर कोई अपना ले, तो फिर एक ही रंग में सब रंग जाएँगे। मुख्तलिफ किस्म के कलर नहीं होंगे, मुख्तलिफ के फ़िरक़े नहीं होंगे, लेकिन क्या हुआ कि हर किसी ने अपनी गद्दी, अपनी कुर्सी बचाने के लिए कि मेरा भी एक नाम हो, मेरी भी एक कुर्सी हो, तो अपने स्टेटस को सेव करने के लिए एक-एक नई-नई बात निकाल के अपना-अपना एक-एक ग्रुप बना लिया। अल्लाहू अकबर। बहरहाल, तो हबल के माना रस्सी के हैं, और रस्सी जो है वो 2 चीज़ों में रब्त और ताल्लुक का ज़रिया होती है, और इसी के माना मुहायदे के मफ़हूम में भी इस्तेमाल किया जाता है इस लफ्ज़ को, हबल को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कि फरमाया, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की किताब ही अल्लाह की रस्सी है, जो आसमान से ज़मीन तक अल्लाह और उसके बंदों के दरमियान तनी हुई है। इसीलिए आप सल्लम के इस फरमान के मुताबिक हबल से मुराद कुरान पाकी को लिया जाता है। मुराद यही है कि अल्लाह को बंदों को जोड़ने के लिए अल्लाह की किताब मौजूद है। जिसने अल्लाह की किताब को थाम लिया, गोया उसने अल्लाह को थाम लिया। अल्लाह ताला फरमाता है कि मज़बूती के साथ इसको पकड़ो, मिल के पकड़ो, और आपस में तफ़र्रुक़ा, फ़िरक़े-फ़िरक़े, ग्रुप बंदी मत करो। यानी जमाती हैसियत अल्लाह को मतलूब है कि सब मिलकर इस किताब को मज़बूती से थामें। इसी कुरान ने मुसलमानों को जोड़ा, और इसको छोड़कर वो अपने इस इत्तेहाद को परागंदा नहीं करें। अगर कुरान से ताल्लुक में कमज़ोरी पैदा हो गई और कुरान को छोड़कर दूसरी किताबों का सहारा थाम लिया और हक़ और बातिल को जाँचने के अलग-अलग मेयारात बना लिए, तो फिर वो उसी तरह परागंदा हो जाएँगे, बिखर जाएँगे, जिस तरह यहूद और नसारा बिखर गए, परागंदा हो गए, मुख्तलिफ ग्रुप बना लिए। अल्लाहू अकबर। अल्लाह ताला ने इसीलिए फरमाया कि देखो अरब कौम को मुखातिब करते हुए कि तुम कैसे थे? कबीले कितने एक-दूसरे के दुश्मन थे, बाहम ख़ुरेश जंगें बरपा रहती थीं।
سب کے دیوتا الگ الگ تھے، سب کے اغراض و مفادات باہم متصادم تھے، لیکن اسی قرآن نے آ کر ان کو ایک رشتے میں پرو دیا، ان کو ایک لڑی بنا دیا۔ وہ جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، ایک دوسرے کے جگری دوست بن گئے۔ اگر اسی حالت کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو پھر قرآن سے اپنی وابستگی کو مضبوط رکھو۔ اگر یہ رشتہ کمزور ہوا تو پھر وہی جاہلیت کی حالت پلٹ آئے گی جس میں تم اس سے پہلے مبتلا تھے۔ تم تباہی کے گڑھے کے بالکل کنارے کھڑے تھے، لیکن اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس کو چھوڑ کر پھر تم اس گڑھے میں گرنے کا سامان نہ کر لینا۔ بڑی اہم سی آیت ہے، اور اگر ہم لوگ ابھی غور کریں تو مسلمان بالکل یہی کام ابھی کر چکے ہیں۔ علماء دین کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہر کسی نے اپنی اپنی دفعی اپنا اپنا راگ کیا، اور مسلمان کے اس میں اگر آپ غور کریں تو یہ جو میرے پاس ہاتھ میں جوناگڑھی صاحب کی جو تفسیر ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ میں اس میں سے اس حاشیے کو پڑھ دیتی ہوں، تو کیونکہ میں اپنے سے کوئی بات بولنا نہیں چاہتی کہ کہیں کوئی نزاعی بات نہ پیدا ہو جائے۔ لکھتے ہیں ولا تفرقوا، اب پھوٹ نہ ڈالو کے درمیان، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث بالکل واضح اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا سامنے کہ یہ اختلاف صحابہ و تابعین کے عہد میں بھی تھا، لیکن مسلمان فرقوں میں اور گروہوں میں تقسیم نہیں ہوئے تھے۔ اختلاف کرنا، کوئی آیت کا معنی کچھ لینا، کسی حدیث کے معنی کچھ لینا، یہ ٹھیک ہے، صحابہ میں اور تابعین کے عہد میں تھا، لیکن مسلمان فرقوں میں اور گروہوں میں تقسیم نہیں ہوئے تھے۔ اس اختلاف کے باوجود سب کا مرکز اطاعت اور محور عقیدت ایک ہی تھا، یعنی قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ لیکن جب شخصیت پرستی آ گئی، جب شخصیات کے نام پر دبستان فکر مارد وجود میں آئے، تو اطاعت اور عقیدت کے یہ مرکز اور محور تبدیل ہو گئے۔ اپنی اپنی شخصیات اور ان کے اقوال اور افکار اولین حیثیت حاصل کر گئے، یعنی اپنی اپنی جو شخصیات ہے جس کو انہوں نے شخصیت پرستی میں، تو انہی کے اب وہ اقوال جو ہیں ان کو ہی لوگ لے کے چل رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ان کو پیچھے ڈال دیا گیا۔ اور یہیں سے امت مسلمہ کے المیہ کا، یعنی گروہ بندی کا، افتراق، الگ الگ ہونے کا، بکھرنے کا آغاز ہوا، جو دن بدن بڑھتا چلا گیا، اور یہ اب نہایت مستحکم ہو گیا۔ یہ جو کلمیہ جس کا ابھی ہم لوگ ذکر کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل جوڑ دیے، اور اس کے فضل و کرم تم بھائی بھائی بن گئے۔ ایسے ایسے ہمیں واقعات ملتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہسٹری جب ہم پڑھتے ہیں کہ غزوہ ہے اور 3 صحابی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ پانی پلانے والا جو ہے وہ پانی لے کر قریب آتا ہے اور چوٹیں لگی ہوئی ہیں، جسم زخموں سے چور ہے، لیکن وہ کہتے نہیں اس کو پانی پلاؤ، پہلے اس کو زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے تک پہنچتا ہے پانی لے کے پلانے والا، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو پلاؤ، اس کو زیادہ ضرورت ہے۔ یعنی یہ کیفیت کس نے پیدا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے۔ کس نے پیدا کی؟ قرآن نے پیدا کی۔ اتنا اخلاص، اتنی قربانی، ایک ساتھ اتنا جڑے ہوئے، اتنی محبتیں کہ اپنی ضرورت پہ دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا۔ یہی پیچھے پڑھا ہے لن تنالوا البر، ابرار کے درجے پہ پہنچنے کے لیے یہ کیفیت کا ہونا کہ اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا۔ ایسے تھے۔ ابھی کیا کیفیت ہو گئی ہے؟ قرآن اور یہ کیفیت کس نے پیدا کی تھی؟ کس طرح پیدا ہوئی تھی؟ قرآن سے جڑنے کی وجہ سے۔ اللہ کی کتاب سے جڑ گئے اور اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی بسر کرنے لگے۔ پھر بات آ جاتی ملت ابراہیم کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت۔ اور ابراہیم بڑھاپے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، اکلوتا بیٹا، اس کو اللہ کے حکم سے لے جا کر اس کی گردن پہ چھری رکھ دیتے ہیں۔ یعنی یہ ایکسٹریم لیول کی قربانی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، یعنی اپنی ضرورت پر ترجیح دینا اللہ کے ہر حکم کے مطابق کہ نہیں بھائی میرا رب مجھ سے راضی رہے۔ تو یہ والی کیفیت قرآن نے مسلمانوں میں پیدا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں وہی چیز فرمائی۔ آج میں اس لیے اس آیت پہ تھوڑا سا رک گئی ہوں کہ ذرا غور کرنا چاہیے ہمیں، میں، آپ سب، کہ آج کا مسلمان کیا ایسا ہی ہے؟ کیا اللہ کی کتاب کی آیات کے مطابق کیا ایسے ہی ہم لوگ اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ نے جس طرح
قرآن کے ذریعے محبتوں سے دلوں کو جوڑ دیا تھا، سب کے دلوں میں الفت ڈلی ہوئی تھی، ایسی الفت کہ پانی کا، جیسے میں نے مثال دیا کہ اپنی پیاس پر دوسرے کی پیاس کو ترجیح دی جا رہی ہے اور پانی پلایا جا رہا ہے. کہ ایک صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ یہاں ان کو بھوکے، ان کو کھانا لے جا کے کھلاؤ. اپنے گھر جاتے ہیں، اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ کیا اتنا کھانا ہے؟ بیوی نے کہا کوئی. پھر بیوی کو آپ دیکھیے، اب بیویاں بھی کیا ہم آج ایسے ہی ہیں؟ یہ بھی سب ساری باتوں پہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، میں صرف ابھی اشارتاً بات کر رہی ہوں. سب غور کرتے جائیں، ہم سب کیا بیویاں بھی ویسے ہی ہیں کہ شوہر کو اطمینان دلا دیں کہ ہاں کوئی مسئلہ نہیں، آپ فکر مت کریں، اور کھانا چن دیا جاتا ہے دسترخوان پر. اور پھر اس وقت جب کھانا شروع ہونے جا رہا ہے، بچے ہیں، گھر کے جو افراد ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں مہمان کے ساتھ، اور بتی گل کر دی جاتی ہے، بجھا دی جاتی ہے اندھیرے میں، اور منہ چلایا جا رہا ہے کہ وہ سمجھیں کہ بھئی کھانا کھایا جا رہا ہے. یعنی عزت بھی، پردہ پوشی بھی ہو رہی ہے. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج بیویاں اپنے شوہروں کو ساری دنیا میں ساری جگہ پہ جو ہیں کہ میرا شوہر تو ایسا ہے، میرا شوہر ویسا ہے. پھر شوہر لوگ اپنی بیویوں کو، یعنی نہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ لباس ہیں، تو ایک دوسرے کے لیے لباس کا جو جو لباس کا جو تقاضا ہوتا ہے اس کو بھی پورا نہیں کر رہا. اب میں گھر سے ہی شروع کرتی ہوں نا، یونٹ ہے نا ہر گھر، ایک ہر یہ جو ہے ایک کمیونٹی کا، تو یہیں سے آپ شروع کر لیجیے، اسی سے، اس رشتے سے. ابھی ہم اخوان الفا بینا قلوبکم، کہ اللہ نے الفت کے ساتھ دلوں کو جوڑ دیا. تو کیونکہ وہی والی بات پھر آ گئی، پھر اسی پر قرآن سے دوری ہے، اللہ کی کتاب سے دوری ہے. شیطان کا تو کام ہی یہی ہے کہ فساد ڈلوانا. فساد ہی فساد ہے، لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں، فساد اخلاص نہیں ہے، محبتیں نہیں ہیں، قربانیاں نہیں ہیں. ہر آدمی بس اپنے فائدے کی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کس طرح اپنا فائدہ اٹھا لوں، بس میں کس طرح فائدہ اٹھا لوں. قربانی کا کوئی تصور ہی نہیں رہا. اولاد ماں باپ سے فائدہ اٹھانے کے اس میں ہے، ماں باپ جو ہے اولاد سے فائدہ اٹھانے کے اس میں، ہر کوئی بس ہر وقت دو دو چار کی طرح. پھر بات آ کے اینڈ اسی پر ہوتی ہے کہ ہم لوگ سب دجالی دور میں زندہ ہیں، اور دجل کے تو معنی ہی فریب اور دھوکہ ہے، سوائے فریب اور دھوکے کچھ ہے ہی نہیں. دوست کو دوست پر اعتبار ہی نہیں رہا. ہر آدمی دوسرے کو دھوکہ دینے میں لگا پڑا ہوا ہے، ہر آدمی دوسرے سے فائدہ اٹھانے میں لگا پڑا ہوا ہے. اور جہاں تھوڑا بہت کوئی کیئرنگ ہے، کوئی ایسی پرسنالٹی ہے جو کیئر کرتی ہے، خوش خیال کرتی ہے، تو وہ ایسا ماحول کو بنا دیا گیا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بیوقوف ہوں. یعنی تم تو بیوقوف ہو جو اتنے کیئرنگ ہو. آج کل کے دور میں کون کس کی کیئر کرتا ہے؟ نو بڈی کیئر اینی ون، کوئی بھی نہیں کرتا. اپنا اپنا کرو، اپنا اپنا بس پیٹ بھر لو، اپنا اپنا کھا لو. ایک طرف قرآن نے کیا تعلیم دی، آپ نے کیا فرمایا کہ پھل بھی لاؤ اپنے گھر، تو اس پھل کو کے چھلکے بھی جو ہے وہ 40 گھر دور پھینکو، تاکہ پڑوسی کو یہ خیال نہ ہو کہ یہ پھل آیا تھا اس کے گھر اور اس نے کھایا، اور اس کے بچے جو ہے حسرت سے دیکھ رہا ہوں. آج کیا صورتحال ہے؟ یعنی قرآن کو جب ہم نے چھوڑ دیا تو کیا صورتحال ہے کہ کھلی ہوئی کھانے کی دکانیں ہیں، لوگ جو ہیں ان دکانوں کے باہر بیٹھے ہیں، ہر کوئی ڈشز کو دیکھ رہا ہے. راہ چلتے ذرا سا سوچیے، اس کو ذرا ذہن میں لائیے کہ راہ چلتا ایک کوڑا چننے والا ہے، ایک جھاڑو لگانے والا ہے، وہ حسرت سے دیکھ رہا ان کھانوں کی طرف، اور ہم لذت لے لے کے ان کھانوں کو کھلے عام کھایا جا رہا ہے، دوسروں کو دکھا دکھا کے کھایا جا رہا ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں. یہ اس وقت معاشرہ کا اس وقت صورتحال یہ ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں کو جوڑا، اس کے فضل و کرم تم بھائی بھائی بن گئے. بالکل قرآن کی برکت کہ بھائی بھائی اللہ قرآن نے بنا دیا. تم آگ سے بھرے ہوئے ایک کڑے کے کنارے کھڑے تھے. جہنم، جب شیطان کہاں جائے گا؟ جہنم میں. اور شیطان کو جو فالو کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. آج ہم نے قرآن کو چھوڑ کر، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں کو چھوڑ کر، سنت مبارکہ کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو جہنم سے کی آگ سے، یعنی فساد کی آگ سے تو بھر لیا ہے. جہنم کے آگ کے کنارے تو ہم لوگ کھڑے ہیں، اور کو ذرہ برابر بھی اپنے آپ کو سدھارنے اور سنوارنے کے تیار نہیں. اللہ اکبر. اتنا زیادہ اس وقت خود غرضی کا عالم ہے. یہ سیلفشنس ہے، اس کو سیلفشنس کہا جاتا ہے. اسلام تعلیم دیتا ہے اخلاص کی. مخلص رہو ایک دوسرے کے ساتھ، ہر رشتے میں، ہر لیول پر، ہر جگہ. اور ہم آج اس دجالی دور میں اس مادہ پرستی نے آج ہمیں کس مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ ہر آدمی بس اپنی اپنی فکر میں، اپنی اپنی ڈفلی اپنے پیراگ میں، اسی سے یہ گروہ بنے، اسی سے اپنی اپنی کرسی بچانے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اپنی مساجد بنی. مساجدوں کا انبار ہے، ہر کوئی ایک مسجد بنا رہا ہے، اور لوگوں کے اندر جو دین کے نام پر ایک چھوٹا سا ایک جو ان کے اندر ایک نرم سا ایک
گوشہ ہے دل کے اندر دین کے نام پر کہ بھائی جو مسجد میں بنائے گا تو وہ اللہ کی جنت میں اس کا گھر بنائے گا، اس کو لوگ جذبات سے کھیلتے ہیں اور پیسے اکٹھا کرتے ہیں اس بات کو کر کے، اور پھر وہ مساجد خوب بن رہی ہیں۔ مساجد میں نمازی نہیں ہیں، لیکن مساجد بہت بن رہی ہیں، اور کس بیس پہ بن رہی ہیں کہ ہر کسی کا، ہم نے پاکستان میں یہ چیز دیکھی تھی کہ کینیڈا میں آئے تو یہاں بھی سیم وہی صورتحال ہے کہ ہر اپنی فقہی ایک جو سوچ ہے اس کے مطابق ہر کسی نے اپنی ایک مسجد الگ بنا لی، چند لوگ اس میں جمع ہوں گے، وہاں نمازیں پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، لیکن وہ فنڈنگ ہوتی ہے، اور اس سے بہتر ہے کہ وہاں پہ فنڈنگ کرنے کے بجائے ان پیسوں سے کسی غریب کے کھانے کا انتظام کر دیا جائے، کسی بھوکے کے کھانے کا انتظام کر دیا جائے، کسی بھوکے کی ننگے بھوکے کی جو ہے جو جو بیچارے کی جس کے پاس سر چھپانے کا ٹھکانہ نہیں، اس کے رہائش کا کوئی بندوبست کر دیا جائے۔ جتنے لاکھوں ڈالر سے یہاں مساجد بنتی ہیں، ان کے بجائے ان کے لیے گھر کا بنانے کا انتظام کیا جائے۔ یہ صورتحال ہے اس وقت، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج صورتحال کتنی خراب ہے ہماری سوسائٹی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا، اس طرح اللہ اپنی نشانیں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، کذالک یبین اللہ، اس طرح واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یبین بیان فرماتا ہے واضح طور پر اللہ، لکم آیاتی تمہارے لیے اپنی آیات، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ، تاکہ تمہیں سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ یعنی تم اپنی آنکھیں کھول کر دیکھو کہ تم اگر اس طرف جاؤ گے تو تمہیں کیا چیز ملے گی، اور اگر تم نے یہ راستہ اختیار کیا تو تمہیں کون سی کیا چیز ملے گی، یعنی فلاح کا راستہ جو ہے کس چیز میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، بالکل واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے اس چیز کو بیان کر دیا۔ اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگلی آیت میں، دیکھ لیجئے، بل تکم منکم، یعنی قرآن پاک کا پڑھنا سیکھنا اتنا ضروری ہے قوم کے لیے، گھر میں لوگوں کے لیے، شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، بچوں کے لیے ماں باپ کے لیے، یعنی گھر سے پھر گھر سے باہر معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے اگلی آیت، آپ آیت نمبر 104 دیکھیں، وَلْتَکُمْ، لام تاکیدی ہے، ضرور ہونا چاہیے، لام تاکیدی ہے، یعنی تم میں، منکم، تم میں سے ضرور ہونے چاہیے، امت، کچھ لوگ، ایک ایسی جماعت، ایک ایسا گروپ، ایسے لوگ ہونے چاہیے، لام تاکیدی جیسے میں نے کہا ضرور ہونے چاہیے، یدعون الی الخیر، جو بلائیں خیر کی طرف، نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف، وَیَأْمُرُونَ، اور حکم دیں بالمعروف، اچھے کاموں کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور منع کریں برے کاموں سے، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں نجات پانے والے، یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پہ فرما دیا کہ ضرور ہونا چاہیے، اور واقعتاً قرآن پڑھ کر انسان اگر اسی طرح قرآن پڑھے جس طرح قرآن پڑھنے کا حق ہے، تو واقعتاً دل کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ قربانی جو میں بات کر رہی ہوں، اخلاص، سچ، جھوٹ نہیں، فریب نہیں، کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت نہیں، جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہیں، یعنی انسان واقعتاً آہستہ 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 ان سب سے ہٹتا چلا جاتا ہے، جتنی بھی شیطانی چیزیں، اور انسان واقعتاً اس قرآن کے پانی سے واقعتاً جو ہے وہ نورانی ہوتا چلا جاتا ہے، وہ اجلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا، پہلے فرمایا آیت نمبر 103 کی آیت دیکھیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ سے جو تمہیں تقویٰ جو تمہارے اندر آئے گا، کہ تم کو ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے، تم ہر وقت تم کو یہ فکر رہے گی کہ میں اللہ کے آگے جواب دے ہوں، وہ کس سے ہوگی؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ سے، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ جتنا جو قرآن سے قریب ہوگا، جتنا جو قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھے گا، بہرحال وہ ہر وقت اپنے رب سے ڈرے گا، اس کو ہر وقت یہی چیز تو اس کو صراط مستقیم پر ثابت قدمی عطا فرمائے گی کہ مجھے اللہ کو جواب دہ ہونا ہے۔ وہ کھانا بھی کھا رہا ہوتا ہے، پکا رہا ہوتا ہے، اس میں اپنے بچوں کے درمیان بانٹ رہا ہوتا ہے، تو بھی اس کو یہ رہتا ہے کہ مجھے اس کی جواب دہ اپنے رب کو کرنی، ہر وقت وہ فکر مند رہتا ہے، ہر لمحے کہ مجھے اپنے اس کی جواب دہ اپنے رب کو کرنی، وہ ایک ایک لمحے کا، ایک ایک پائی کا، ایک ایک چیز کا، ہر چیز میں وہ اخلاص اور ایمانداری اور امانت داری، جتنے بھی اخلاقی اوصاف ہیں ان کو وہ اپناتا ہے، کس سے؟ قرآن کو مضبوطی سے تھام کر، مضبوطی سے پکڑ کر، اور پھر جب وہ خود پڑھے گا، خود سمجھے گا، تو پھر اس کو یہ تڑپ ہوگی
کہ میں دوسرے کو بھی بتا دوں جو میرے سامنے موجود ہے، ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ اللہ نے کس بات کو کا فرمایا ہے کہ میں اس سے راضی ہوں، کس چیز سے اللہ نے فرمایا کہ میں ناراض ہوتا ہوں۔ اسی لیے یہ فرائض میں سے ہو گیا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ضرور ہونے چاہیے۔ اور اسی چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم ضرور عمل بالمعروف اور نہیں انل منکر کرتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کے ساتھ تم سب پر بھی اپنا عذاب بھیج دے، اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے اور وہ قبول نہیں ہوگی۔ یعنی یہ جو آیت ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے تم میں ایسے لوگ ہوں جو لوگوں کو بھلائیوں کی تعلیم دیں اور برائی سے کے بارے میں بتائیں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ حرام ہے، یا اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور فرمایا، تم میں سے کوئی جو شخص کوئی گناہ کرتا ہوا دیکھے، یعنی آپ کے سامنے کوئی ایسا گناہ ہو رہا ہے، یعنی گناہ سے مراد ہر وہ چیز جو اللہ کو ناراض کرنے والی اللہ نے روکا ہے، فوربیڈن کام ہو رہے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ اور قوت سے اس کو روک دے، اور اگر یہ نہ کر سکے تو زبان سے روکے، یعنی سیکنڈ درجہ ہے، پہلا درجہ ہے قوت سے روکے اور دوسرا درجہ ہے زبان سے روکے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکے تو دل میں اس فعل کو برا سمجھے، اور یہ ادنا درجے کا ایمان ہے، یعنی یہ کمزور ایمان کا حصہ ہے کہ انسان دل میں برا سمجھ رہا ہے۔ تو اول درجہ کیا ہے کہ قوت سے روکے، سیکنڈ درجہ ہے کہ زبان سے اس کو برا کہے، بتائے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے، یعنی قرآن کو سیکھ رہے ہیں اور پھر لوگوں کو انہیں خود سیکھا اور پھر دوسروں تک پہنچایا، سکھایا۔ اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جاؤ کالذین مانند ان لوگوں کے، تفرقوا، ان لوگوں کے جو فرقہ فرقہ ہو گئے، متفرق ہو گئے، گروپ بنا لیے، وختلفو، اور اختلاف کرنے لگے، من بعد ما جاءہم البینات، یعنی کس کے بعد اختلاف ہوا؟ جب ان کے پاس واضح یا بین احکامات آ گئے، روشن، یعنی بالکل یہ نہیں کہ ہمیں کچھ بات پتہ ہی نہیں تھی، ہم تو خود اندھیرے میں کھڑے تھے اس لیے ہم سے غلطی ہو گیا، ایسا نہیں ہے، واضح احکامات، روشن احکامات، کھلی کھلی باتیں آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ یہ آیت بالکل پروف کر رہی ہے اس بات کو، اپنی گدی، اپنا اسٹیٹس، اپنا منصب بچانے کے لیے ہر آدمی بالکل عقل مندی کے ساتھ اس کام کو کرتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی فروئی جو ہے، یعنی اصولی بات کیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ والی بات، یعنی دین بس یہ ہے، آپ اس کے مطابق عمل کریں۔ قرآن میں جو شریعت اللہ نے دے دی ہے، کچھ چند ہی چیزوں کو تو اللہ نے حرام کیا، باقی تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے مسخر کر دی، فرمایا کھاؤ پیو کلو واشربو، چند چیزوں سے ہم نے روکا، تم سے رک جاؤ، اور نفس کے جو بھی ڈیمانڈس ہے اس کا ایک ہم نے حلال راستہ جو ہے کھول دیا ہے، نفس کی ڈیمانڈس کو اس کو مطابق پورا کرنے کے لیے، کیونکہ کوئی انسان نفس سے خالی نہیں ہے۔ اللہ کے حکم مطابق جو اللہ نے جس طرح جس راستے کو تمہارے لیے حلال کر دیا مطابق زندگی بسر کرو، اللہ تم سے راضی ہوگا۔ یعنی میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ میاں اور بیوی کے درمیان جو سیکسول ریلیشن ہوتا ہے یہ بہترین صدقہ ہے، یعنی اب آپ پوچھیں، صحابہ نے سوال بھی کیا اس میں، یہ صدقہ، بھلا یہ صدقہ ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ صدقہ ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کے مطابق تم وہ کام کر رہے ہو، اللہ کے احکام، اللہ نے تمہارے لیے اس کو جائز کیا، حلال کیا، کیونکہ اللہ نے خود یہ انسان کی فطرت میں یہ خواہش رکھی ہے، تو اس خواہش کو اللہ کے حکم کے مطابق تم نے پورا کیا، تو بہترین صدقہ تم نے ادا کیا، سبحان اللہ اکبر۔ صرف ایک مثال میں دے کے آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں اس بات کو کہ اللہ کے حکم کے مطابق دین اتنا سمپل، اتنا آسان ہے، اس کو لوگوں نے چھوٹی چھوٹی فقہی کوئی مسائل کو گھڑ کر، اس میں لڑ کر، اس میں آپ میں جھگڑا کر کے الگ الگ لوگوں نے گروپ بنا لیے۔ اب ہر ایک کا ایک الگ رنگ ہے، کسی کی براؤن پگڑی ہے، کسی کی ہری پگڑی ہے، کسی کی داڑھی چھوٹی سی ہے، کسی کی داڑھی لمبی سی ہے، کسی نے جو ہے کلر کو اپنا لیا کہ ہم سفیدی رنگ پہنیں گے، کسی نے کہا ہم کالا جو ہے وہ رنگ پہنیں گے، یعنی مختلف قسم کی لوگوں نے اپنی اپنی پہچان بنائی۔ کوئی زرد رنگ کا لباس پہن کے گھومتا ہے، کوئی ہرے رنگ کا لباس پہن کے گھومتا ہے، کوئی گول ٹوپی پہنتا ہے، کوئی جو ہے وہ سفید ٹوپی پہنتا ہے، یعنی ہر کسی نے اپنی اپنی ایک ایک پہچان بنا لی، اللہ اکبر۔ کیوں؟ اپنا منصب، من بعد ما جاءہم البینات، روشن نشانی واضح احکامات آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کر کے کیا کر لیا؟ گروپ بنا لی۔ یہ یہود اور نصارہ نے کیا، واضح احکامات موجود تھے، کتابوں میں چیزیں موجود تھیں، لیکن ہر کسی نے اپنی اپنی ڈفلی اپنا فرار کیا۔ تو تم ایسا مت کرنا،
یہ واضح حکم ہے، لیکن افسوس کی بات ہے اگر غور کیجئے تو ہمارے یہاں علماء دین نے یہی کام کیا، اور اسی کو جوناگڑھی صاحب اگر تفسیر دیکھیں تو کہتے ہیں کہ روشن دلیلیں آ جانے کے بعد تفرقہ ڈالا، اس سے معلوم ہوا کہ یہود اور نصارہ کے باہمی اختلاف و تفرقے کی وجہ یہ نہ تھی کہ انہیں حق کا پتہ نہیں تھا اور وہ اس کے دلائل سے بے خبر تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ جانتے ہوئے محض اپنے دنیاوی مفادات اور نفسانی اغراض کے لیے، دنیاوی مفادات اور نفسانی اغراض، اس پوائنٹ کو نوٹ کریں کہ انہوں نے سب کچھ جانتے ہوئے محض اپنے دنیاوی مفادات اور نفسانی اغراض کے لیے اختلاف اور تفرقے کی راہ پکڑی اور اس پر جمے ہوئے تھے۔ قرآن پاک اس حقیقت کی نشاندہی فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس سے دور رہنے کی تاکید فرما رہا ہے، مگر افسوس کہ اس امت یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تفرقہ بعضوں نے بھی ٹھیک یہی روش اختیار کی کہ حق اور اس کی روشن دلیلیں انہیں خوب اچھی طرح معلوم ہیں، مگر وہ اپنی فرقہ بندیوں پر جمے ہوئے ہیں اور اپنی عقل اور ذہانت کا سارا جوہر سابقہ امتوں کی طرح تعویل اور تحریف کے مکروہ شغل میں ضائع کر رہے ہیں۔ یعنی عقل سب کو ہے، سب لوگ ذہین ہیں، بلکہ ایسے لوگ اپنی عقل اور ذہانت کو سارا اسی کام ہی میں استعمال کرتے ہیں، کس طرح سے کیا کیا جائے کہ لوگوں کو اپنے پیچھے جو ہے ایک اپنی فنڈنگ کو زیادہ کرنے کے، اپنے ارد گرد لوگوں کا مجمع اکٹھا کرنے کے لیے ایسا کام کیا جائے، اور یہ ہوا جب انسان شخصیت پرستی میں پڑ گیا تو اس کام میں الجھ گیا، اور آج آپ کو ہر طرف یہی چیز نظر آئے گی۔ قرآن سے دوری ہے، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، اللہ کی کتاب سے دوری ہے، لیکن ان ساری چیزوں میں لوگ الجھے ہوئے ہیں۔ ابھی یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ابھی بہت جلوس نکلیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہوگا، روڈ بند ہوگا، اور ہر کوئی آزاد اپنے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھلانے کے لیے بہت کچھ کام کریں گے لوگ، بلکہ کیک جب سے بننے لگا ہے تو وہ ایک جہالت کی طریقہ ہی نظر آتا ہے کہ لوگ ایسے سے اتنے اتنے پاؤنڈ کے کیک بنا رہے ہیں اور اس کے اوپر الجھ رہے ہیں غصے سے اور کھا رہے ہیں، اور اظہار کس چیز کا کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت ہے۔ آپ سے تو یہ تو نہیں سکھلایا، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر آئے اس کی تعلیم ہی یہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جہاں تم برائی کو دیکھو اس کو طاقت سے روکنے کی کوشش کرو، اور طاقت سے نہیں روکتے کا مطلب زبان سے تو روکو اس کو۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اس آیت کے بعد، وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے اس کام کو کیا کہ واضح احکامات آ گئے، اس کے بعد بھی ان میں تفرقہ پھیلایا، تو ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور ایسے جو لوگ ہیں جنہوں نے اس کام کو کیا، اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے آیت نمبر 106 میں، یوم تبیض وجوہ، جس دن سفید ہوں گے کچھ چہرے، وجوہ وجہ کی جمع ہے، منہ یا چہرہ وجہ، اور وجوہ چہرے جمع ہے، وتسود وجوہ، اور سیاہ ہوں گے وجوہ کچھ چہرے، کچھ چہرے سفید ہوں گے چمک رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ، تو وہ جو لوگ جن کے چہرے جو ہیں سیاہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَکَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، فذوقوا العذاب، تو چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، ساتھ اس کے جو تم کفر کرتے تھے۔ کفر حق کا انکار کرنا، اللہ کے احکامات کا انکار کرنا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ کہ جن کے چہرے سفید چمک رہے ہیں، ففی رحمت اللہ، سو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اللہ کی رحمت سے مراد جنت لی گئی، اللہ تعالیٰ نے وہ باغات جو ایمان والوں کے لیے بنا کے رکھا، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ فرما رہے ہیں ففی رحمت اللہ، سو رحمت میں ہوں گے وہ اللہ کی، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم سناتے ہیں ان کو، علیکہ آپ کا، بالحق، ساتھ حق کے، وما اللہ یرید ظلم للعالمین، اور نہیں اللہ چاہتا ظلم للعالمین، کوئی ظلم کرنا جہان والوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ ظلم کا کوئی ارادہ نہیں فرماتا کہ کسی جہان والے جو ہیں لوگ ہیں ان کے اوپر ظلم کرے، حق تلفی کرے، ایسا نہیں ہے، ہم نے آیات کھول کھول کے بتلا دی ہیں۔
वलिल्लाहि मा फिस समावाति मा फिल अर्द, और अल्लाह ही के लिए जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है, व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाएंगे सब काम, सारे मामलात। यानी अल्लाह की तरफ लौट जाओगे, अल्लाह को सारी जवाबदेही करनी है, सब कुछ तुमको अल्लाह ताला को जो है जाके अल्लाह के सामने खड़ा होना है और अपने एक एक लम्हे की अल्लाह ताला को जवाबदेही करनी है। ये जो आयत हमने पढ़ी है, इसके अंदर जो ये टुकड़ा आया कि कुछ चेहरे जो हैं वो सियाह होंगे और कुछ चेहरे जो हैं वो, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इसको मैं आपको बताती चलूं कि 2-3 जगह पर ये है। सूरह आल इमरान के अंदर तो चेहरे चमक रहे होंगे, ये आया, और सूरह चेहरे सियाह होंगे, यानी ये 2 अल्फाज आ गए, ब्यास का और स्वाद का। लेकिन एक जगह पर अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुमर के अंदर फरमाया कि यौमल क़ियामती तरल लदीना कज़बू अलल्लाहि वजूहुहुम मुस्वद्दा, चेहरे सियाह होंगे। और इसी तरह से अल्लाह ताला ने सूरह अबस में फरमाया मुस्फिरा, यानी वजूह यौमाइज़िन मुस्फिरा दाहिकतुम मुस्तबशिरा, यानी जो है चेहरे जो हैं वो खुश होंगे और चेहरों के ऊपर जो है वो एक मुस्कुराहट होगी खुशी की। व वजूह यौमाइज़िन अलैहा गबरा, और कुछ चेहरे उस दिन ऐसे होंगे जिनके ऊपर जो है स्याही छाई हुई होगी। गबरा तरकुहा कतरा, यानी जैसे जो सड़क बनती है उसके ऊपर जो तारकोल डाला जाता है, तो तारकोल जैसा होता है, कभी गौर किया होगा, देखा होगा आपने, तो उस तरह उनके चेहरे सियाह होंगे। अल्लाह अकबर। इसी तरह सूरह क़यामा में अल्लाह ताला फरमाता है वजूह यौमाइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, यानी वो अपने रब को देख रहे होंगे, उनके चेहरे जो हैं बहुत खुश होंगे, यानी चेहरे से उनकी मुसर्रत और खुशी जो है टपक रही होगी। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो ये मुख्तलिफ जगहों पर आया। इस तरह सूरह गाशिया में अल्लाह ताला फरमाता है वजूही खाशिया, यानी जो डर रहे होंगे, सहमे हुए होंगे, कुछ ऐसे भी चेहरे होंगे खाशिया, और कुछ चेहरे कैसे होंगे नाइमा, खुशी से चमक रहे होंगे। तो ये मुख्तलिफ जगहों पर चेहरों के बारे में कुरान पाक में अल्फाज आए हैं, जो जैसे हमने यहाँ अभी पढ़ा ब्यास का लफ्ज़, अस्वद का लफ्ज़, स्वाद का लफ्ज़, इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ ये आयतें आई हैं, जिससे पता चलता है कि क़यामत के दिन जो लोग ईमान के साथ अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल के साथ हाज़िर होंगे, उनके चेहरों का क्या हाल होगा, और जो अल्लाह ताला के नाराज़ करने वाले काम जो हैं उनको करके जब अल्लाह के सामने हाज़िर होंगे तो उनके चेहरों का हाल क्या होगा। बहरहाल आप सल्लल्लाहु ने जैसा कि इसके हदीसों से साबित है, बहुत सारी फरमान हैं, बहुत सारे इसके पीछे अक़वाल हैं कि किसके चेहरे, कुछ कहते हैं कि जो अहले सुन्नत हैं, यानी आप सल्लल्लाहु की सुन्नत मुबारक मुताबिक ज़िंदगियाँ बसर करते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का जैसे कौल है कि उनके चेहरे सफ़ेद होंगे, चमक रहे होंगे, यानी आप सल्लल्लाहु की सुन्नत मुबारक मुताबिक ज़िंदगी बसर करने वालों के। और जो लोग आप सल्लल्लाहु की सुन्नत से हट गए हैं, यानी जो दीन में नई-नई बातें जिनको बिदअत कहते हैं, उनके मुताबिक ज़िंदगियाँ बसर करते हैं, उनके चेहरे सियाह होंगे। ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का कौल है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अहले सुन्नत के जो चेहरे हैं, वो चमक रहे होंगे, और अहले जो बिदअत है, उनके चेहरे सियाह होंगे। बहरहाल इमाम कर्तबी जो हैं, ये सारे बहुत सारे अक़वाल हैं, इस आपको मैं नहीं पढ़ूँगी, लेकिन इमाम कर्तबी का एक कौल पढ़ देती हूँ कि इमाम कर्तबी जो हैं, इस रहमतुल्लाह अलैह अपनी जो इस आयत की तफ़सीर है उसमें कहते हैं कि मोमिनीन जो हैं और जो मुख़लिस हैं अपने दीन के साथ, उनके चेहरे सफ़ेद होंगे। लेकिन जो ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह की आयत का इनकार किया और अल्लाह के अहकामात से हट के ज़िंदगियों को बसर किया, अपनी नफ़सानी और दुनियावी मफादात को पूरा करने के, नफ़सानी ख़्वाहिशात को पूरा करने के अल्लाह के अहकामात का इनकार किया, उनके चेहरे सियाह होंगे। यानी वो कौन लोग हैं जिनके चेहरे सियाह होंगे? जिन्होंने दीन में तग़य्युर और तबद्दुल किया। गौर कीजिएगा, ये बहुत अहम से अल्फ़ाज़ हैं। चूँकि वक़्त हो चुका है, बस मैं इस पे अभी मुकम्मल कर दूँगी। आज हम मुसलमान जो अपने आप को, मैंने पिछली दफ़ा भी बात की थी कि बाय बर्थ हम अपने आप को, हम लोग मुसलमान घराने में पैदा हो गए। लेकिन आदमी घर में किसी मुसलमान घर में पैदा होने से मुसलमान नहीं होता, ये नाम से मुसलमान नाम रखने से नाम मुसलमान नहीं होता। इंसान अमल से मुसलमान होता है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो क्या अल्लाह का जो दीन है यानी कुरान पाक, उसके मुताबिक हम ज़िंदगियों को बसर करते रहे हैं या कर रहे हैं? या फिर दीन में अपनी नफ़सानी ख़्वाहिशात और अपनी दुनियावी अग़राज़, दुनियावी मफ़ादात को पूरा करने की कोई तब्दीली कर ली, और ये हुआ जो अभी पीछे पढ़कर आ रही हूँ मैं, उस सब की अगर हम इस वक़्त कन्क्लूज़न करें कि
اغیار قوموں کو، اقوام کو ہمارے درمیان یعنی مسلم امہ کے اندر ایسے بہت سے لاٹ آف پیپل مل گئے جنہوں نے ان کے کام کو آسان بنا دیا۔ پیسہ بہت بری چیز ہے، پیسے کے نام پہ بک جانا اور ایسے ایسے کام کر جانا جس سے امت کو تباہی کے گھڑے میں لا کے گرا دیا۔ آج ایسا ہی ہوا ہے۔ میں اتنے زیادہ اس کو ڈیٹیل نہیں کر سکتی، امید ہے اشارتاً جو میں بات کروں تو آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور آج کیا ہوا ہے اس قوم کے ساتھ۔ یہ تو اللہ کا بہت احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو قرآن کے ساتھ اکٹھا کر دیا اور ہم قرآن پہ آج اکٹھا ہیں۔ آج ہماری کوئی پارٹی نہیں، کوئی گروپ نہیں ہے، ہم سب بس مل کے قرآن کو پڑھتے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مومن مخلص بنا دے، ہمارے دلوں کو ایمان کی مضبوطی اور طاقت عطا فرما دے، ہم سب ایمان کی ثابت قدمی کے ساتھ اپنے رب کے حضور حاضر ہوں اس حال میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، آمین ثم آمین۔ اور اس دنیا میں جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہماری سانسیں ہیں، ہم کوشش کریں کہ ہر اس کام جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، جتنی ہماری طاقت اور صلاحیت کو مٹانے کی کوشش کریں گے، اور جتنی ہماری طاقت اور صلاحیت ہے وہ کام، بھلا کام جس کو اللہ نے حکم کر دیا ہے کرنے کا، اس کو کرنے کی جتنی ہماری طاقت اور صلاحیت ہے کوشش کریں۔ شاید ہمارا رب ہمارے اس کام سے راضی ہو جائے، کیونکہ آگے آیت جو آ رہی ہے انشاءاللہ ہم کریں گے اگلی دفعہ، آج تو نہیں ہو سکے گی۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، انشاءاللہ اگلی دفعہ میں یہیں سے اس کو شروع کروں گی، کیونکہ ساری یہ آیات پیچھے سے، یہ جو آیت اب ہم اگلی دفعہ آیت نمبر 10 پڑھیں گے اس سے ریلیٹڈ ہے۔ یعنی آسمان اور تم یہ نہ سمجھو کہ تم کوئی جو کچھ بھی تم دنیا میں کرو گے اللہ کو پتا نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ تم جب مر کر مٹی میں مل جاؤ گے تو تم سے اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھا کے تم سے پوچھے گا نا، ایسا نہیں ہے۔ للہ ما فی السماوات ما فی الارض پہ یہ آیت مکمل ہو رہی ہے، وَإِلَىٰ اللَّهِ ترجع الامور، یعنی سارے معاملات، امور امر کی جمع ہے، سارے معاملات، ایک دو نہیں، سارے معاملات اللہ کی طرف پلٹائے جائیں گے، کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرے کا مالک اللہ ہے۔ وہ جس کو حکم دے گا وہ اٹھ کھڑا ہوگا، اس کو اللہ کے آگے جواب دہی کرنی ہوگی، اللہ پوچھے گا تم نے کیا کیا۔ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کے احکامات ہمارے سامنے موجود ہے، آیات بینات ہیں، واضح کھلی کھلی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے کی اور پھر سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جب اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کا دن اٹھائیں تو ہم کن لوگوں میں شامل ہوں، جن کے چہرے چمک رہے ہیں ایمان کی نعمت سے، عمل الصالحات کی نعمت سے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ففی رحمت اللہ، یعنی یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ سے اس کی رحمت مانگو دنیا میں بھی، اللہ ہم پر اپنی رحمت کرے، ہمیں دین کے راستے ہی پر چلائے، ہمیں بھی ہماری اولادوں کو، کل مومنین و مسلمین و کل مومنات و مسلمات کے لیے دعا ہے، اللہ کی رحمت چاہیے، اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمت کرے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہی میں ہم سب کو داخل کرے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں۔ آمین سب آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اگلی دفعہ یہی ٹاپک ہوگا جو ہم ابھی آج کر رہے ہیں ڈسکس، یہی ٹاپک آگے آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امۃ انشاءاللہ یہیں سے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ دعا گو ہوں سب کے لیے، اللہ تعالیٰ جو لوگ بیمار ہیں ان سب کے لیے دعا کرتی ہوں، اپنی بھی جن کا نام میں لے رہی ہوں یا جن کا نام میں نہیں لے رہی ہوں، سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، صحت و تندرستی کی نعمت سے نعمت سے، اور جو تکلیف ہے جسمانی ہو چاہے جو بھی پریشانی کوئی مالی ہے یا اولاد کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو دور کروا دے۔ آج کل جتنی بھی مسائل اور فتنے اور پریشانیاں ہر طرف پھیلی ہوئی، ان سے ہم سب کو محفوظ رکھے، کل مومنین اور مسلمین کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت دے اور ہر شر سے ہر آفت سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔